Just call me. No, this is only for Zoom. Mhm. Okay, and Atta, you let people inside, okay? Yes, I will. Okay. Thank you so much, Brother Prophet Simon. God bless you. Water. This here? Yeah, put more water. تو پھر شروع کرتے ہیں کہ جی حضور، حضور آپ پہ خدا کی سلامتی ہو آپ پر اور بھی سب ہمارے ممبران پہ The guy. تعالیٰ کی سلامتی. That's it. This book? No, don't. Okay. Okay, good. تو آپ شروع کریں اپنا جی حضور، ہمارے پاس اس وقت پاکستان سے، انڈیا سے، جرمنی سے جو ممبران تشریف لا چکے ہیں، جی ہم ان سے آغاز کرتے ہیں. دیگر جو پاکستان میں ممبران ہیں ان کی طرف سے میسیجز آ رہے ہیں. جی الیکشن کی وجہ سے کئی علاقوں میں ابھی تک پاکستان میں انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، تو کچھ لوگ جوائن کر پائے ہیں، کچھ لوگ ابھی جوائن نہیں کر پائے. تو کوئی بات باقی جو دنیا بھر میں لوگ حضور جوائن کرنا چاہیں گے وہ یوٹیوب پر لائیو ہمارا یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں جو بھی آپ جی حضور، بہت شکریہ جی. تو سبھی ممبران پہ خدا کی سلامتی. اگر کوئی دوست بھائی حضور سے کوئی سوال کرنا چاہیں یا کوئی موضوع حضور کے سامنے پیش کرنا چاہیں تو وہ اپنا سوال، اپنی بات حضور کے سامنے رکھ سکتے ہیں. وہ میں سب سے پہلے ایوان صاحب کی طبیعت پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ سر. میں نے دعا تو کی تھی تو خیریت ہوئی. پوچھے ایوان صاحب اگر بات جی کر ایوان صاحب، خدا کی سلامتی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کا مائک آن ہے لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی آپ کا مائک آن آف ہو رہا ہے، تو آپ ایسا کریں، لاگ آؤٹ کر کے دوبارہ لاگ ان کریں پلیز. کوئی بات شاید کوئی ہینڈ فری میں مسئلہ ہے، تو ہینڈ فری کو ایک دفعہ نکال کے تو پھر دوبارہ اس کو انٹر کریں. کوئی بات جی شکریہ. جی جی وہ بھی ان سے کوئی دشواری آ رہی ہے، مائک کا ان کا ٹھیک نہیں ہو رہا، جی تو تھوڑی دیر میں وہ ٹھیک کر لیتے ہیں. کوئی بات نہیں. تو ہم آگے چلتے ہیں حضور. جیسے ہی وان صاحب کا مائک آن ہوتا ہے تو ہم وہیں سے بات کا سلسلہ شروع کریں گے. تو کسی اور ممبر کا سوال ہو کہ بات کرنا چاہیں تو پلیز اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی آج صاحب، خدا کی سلامتی. آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی بات حضور سے کرنا، پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے نہیں، کوئی سوال نہیں ہے، آپ کیری کریں. ہیں. جی شکریہ. یو ایم خان صاحب، خدا کی سلامتی. آپ کچھ حضور سے کہنا چاہیں؟ جی خدا کی سلامتی. آپ جی سوال تو فی الحال میرا کوئی نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حضور اس موضوع پہ اگر تھوڑے وضاحت سے آج بات کر لیں کہ خدا سے جو تعلق ہے انسانیت کا، ہر کسی کا خدا سے اپنا تعلق ہوتا ہے ڈیفرنٹ لیول پہ. تو اس کو کیسے، مطلب پروگریس اس میں کیسے کی جائے کہ وہ تعلق ٹائم کے ساتھ ساتھ اور گہرا ہوتا ہے. جی تو اس کے لیے کوئی، مطلب حضور تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ جی کون سے طریقے اور ایکسپلینیشن. بہت جی. شکریہ. سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ روحانیت کی ایک ابتدا تو ہے لیکن اس کی انتہا کوئی نہیں. اس چیز کو آپ جان لیں، کیونکہ اس دنیا میں ہر فن کو پا کے آدمی کوالیفائڈ ہو جاتا ہے، لیکن روحانیت ایسا مضمون ہے، نہ اس دنیا میں اس کی کوئی انتہا ہے، نہ آخرت میں اس کی کوئی انتہا ہوگی. آپ کھربوں جنتوں سے گزر جائیں گے اور ہر جنت میں حق تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں نئی سے نئی
خبریں آپ کو ملیں گی جو آپ کی معرفت الہی، آپ کے نور کو ترقی دیتی رہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا کہیں جا کے پرانا خدا ہو جائے گا. وہ آپ کو ہمیشہ نئی حالتوں میں ملے گا. اب ہم پہلے یہ جان لیں کہ وہ جو چابیاں جس کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، وہ چابیاں انسان کو کس سنگم پہ ملاتی ہیں؟ پہلے تو تھا نا یہ کہ آپ پہاڑوں پہ جائیں، آپ جنگلوں میں جا کے بیٹھیں، صوفیت اختیار کر جائیں، اس مذہب میں جائیں، اس مذہب میں جائیں. لیکن اب جو 21ویں صدی کا دور ہے وہ بتاتا ہے کہ کل کائنات جو ہے اور کل جو جہان ہے وہ انسان کے اندر ہی چابیاں رکھ دی گئی ہیں. تو جو سائنسی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، سیکولر ٹائپ سوسائٹی ہوتی ہے، جو انٹیلیجنٹ، جو ظاہری کائنات میں تحقیقات کر رہے ہیں، جسے کہتے ہیں ایکسٹرنل انویسٹیگیشن آف کریشن، وہ تو جہانوں میں پہنچ کے تحقیقات کرنا چاہتے ہیں. لیکن روحانیت میں یہ کہ سارے جہان آپ کے اندر ہی آ جاتے ہیں، آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب اب یہ مسیح آیا ہے تو اس نے آپ سے وہی پرانی اللہ اللہ تھوڑی کرانی ہے، تسبیح پھیرو، وہ نمازیں پڑھو، زکوٰۃ، تو یہ چیزیں، فلاں چیزیں، یہ تو پرانا دور تھا، وہ گزر گیا. تو اب نئی جدید ہم نے جو پایا ہے خدا سے وہ یہ کہ جو چابیاں ہیں خدا نے دی ہیں، اسی سے سارے جہان کھولے جا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم جسم پہ آ جاتے ہیں. جسم ایک عارضی چیز ہے، لیکن یہ عارضی جسم کے اندر اتنی رفتار ہے کہ آپ کی جو دوسری چابیاں ہیں ان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں، ان کو جہانوں سے پار پہنچا سکتا ہے. تو ویسے تو میں یہ ویڈیو پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن آج پھر روشنی ڈالتے ہیں. جی ہر مذہب کے اندر عبادات ہیں، اپنی اپنی ایکسرسائز ہے جو مختلف ہے. ہندو اپنی عبادات کرتے ہیں، مسلمان اپنی عبادات کرتے ہیں، بدھ اپنی عبادات، ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں. لیکن ساری زندگی عبادات جو ہیں، اگر آپ نے اس کو روٹین بنا لیا ہے تو آپ جان لیں کہ آپ نے زندگی کے مقصد کو فوت کر دیا، انتقال کر دیا. تو کہیں بھی کوئی چیز جامد نہیں ہے. آپ شروع کر سکتے ہیں، ابتدا کر سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں عبادات، میڈیٹیشن، یہ سب کچھ پہلا قدم ہے لیکن آخری قدم نہیں ہے. اگر آپ اس کو آخری قدم سمجھ کر عادت بنا لیں گے تو آپ نے پھر سمجھا ہی نہیں کہ روحانیت چیز کیا ہے. تو اب یہ جو جسم ہے یہ حق تعالیٰ نے کیوں دیا جبکہ ہم روح کی دنیا میں آباد تھے؟ ہمیں کھربوں اور کھربوں اور کھربوں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا.
لیکن ہماری ارواح جو تھی وہ روحانی ترقی کے اندر بڑی رفتار کم تھی، خربوں سال لگ جاتے تھے. تو حق تعالیٰ نے چاہا کہ کوئی ایسی عنایات کرے کہ روح جو ہے یہ تیزی سے ترقی کر جائے. اچھا، اب اس وقت تک ظاہری کائنات کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، بس جی روح کی دنیا تھی، لیکن ظاہری کائنات کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. تو پتہ لگا کہ ہماری روح جو ہے وہ قدیم ہے. قدیم سے مراد پرانی ہے ظاہری کائنات کی پیدائش سے. شک. تو ظاہری کائنات کی عمر اور ہماری روح کی عمر میں بڑا فرق ہے، یہ جان لیں پہلے. تو ظاہری کائنات بعد میں بنائی گئی، اور یہ نہیں کہ چھو منتر ہو جائے. یہ جو ہے نا، یہ بچوں کو پڑھاتے تھے مذہب والے، کن فیکون، کیا ہو جا تو ہو گیا. بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے. جی اب میرا بچہ جو ہے، اب میرے بچے جو تھے جب وہ چھوٹے تھے تو میں ان کو جنگل میں سیر کے لیے لے جاتا، تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے ابا جان وہ کیا ہے وہ درخت پہ. میں ابھی اس کا وہ جواب ابھی دے ہی نہیں پا رہا تھا، اس نے فوراً ایک اور سوال کر دیا. جی اس درخت کو چھوڑ کے وہ کیا ہے. ابھی اس کا جواب نہیں دے پایا تو اس نے کہا وہ کیا ہے. تو بچے کو جواب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو اپنے بولنے کی ایکسرسائز کر رہا تھا. جی جی تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا، بچے نے پوچھ لیا کہ ابا جان یہ کیا. میں نے کہا جہاز. کہنے لگا کیسے بنا ہے. اب اگر کوئی انجینئر ہو، اس کا بیٹا پوچھ لے یہ سوال اور وہ انجینئر کی باریکیوں میں جائے تو بچے کو کیا سمجھ لگے گی. بے شک. ٹھیک ہے نا، بچے کو کیا سمجھ لگے گی. انہیں پوچھ تو لیا ہے، لیکن لاشعوری طور پہ اس نے یہ پوچھا کہ بچن یہ کیا. میں نے کہا جہاز. اچھا بچن یہ کیسے بنا. اب اس کو پوری ہسٹری بتائی جائے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں تک یہ جدید ٹیکنالوجی. اس کو تو اس میں دلچسپی نہیں ہے. جی تو جان بچانے کا طریقہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. جی بے شک. جان بچانی ہے نا بچے کو. بچہ خوش ہو گیا، اچھا اللہ نے بتایا، ہاں اللہ نے بتایا. تو بچہ بھی خوش ہو گیا. اور اگر کوئی باریکیاں سمجھاتے سائنس کی تو اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. بے شک. تو یہ تورات، انجیل، قرآن جو ہے یہ بچوں کو سمجھایا جائے. جی تو وہ یہ اس طرح سمجھایا جا رہا ہے کہ بس رب نے کہا ہو جا ہو گیا. لیکن اب کا جو انسان ہے وہ گہرائی سے جاننا چاہتا ہے. بے شک. تو کائنات جو یہ ظاہری بنی ہے، اس کی عمر تو جو ہے وہ ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں لگ سکی. کبھی سائنس کہتی تھی اتنے ملین، پھر کہتی تھی اتنے ملین. پھر بعد میں پتہ چلا جہاں پہ میں رہتا ہوں جرمنی میں ایک شہر ہے ڈارمسٹڈ میں، نزدیک ہمارے. جی تو وہاں سے ایک لاش نکلی اور پتہ لگا وہ لاش تو 50 ملین سال پرانی ہے. واہ. اور یہ بتا رہے تھے 50 ملین سال. تو سائنس بھی عقیدے کے طور پہ بیان کرتی ہے. کبھی کہتی تھی کہ ایک کائنات ہے پلیٹیں، ہم کہتے ہیں 1 یونیورس. پھر کہتی تھی 2، پھر 3، 4، 5، 6، پھر 500 پہ پہنچ گئی.
500 कायनात है। अब फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पता लग रहा है कि वो जो क्या कहते हैं, तुक्के लगाए हुए थे, जी 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 गेस्ट गेस्ट कहते हैं, वो सारे, ये भी साइंस भी मजहब की तरह चलती है अंधी। जी। एक दफा इनका ईमान ये था कि आइटम जो है वो टूटती नहीं, पक्का ईमान था। फिर एक साइंसदान आया जो रहता था गांव के अंदर, उसने साइंस, वो उसके कमरे में लेबोरेटरी थी, उसने उससे तोड़ के दिखा दी आइटम को। वाह। तो हुआ ये कि जब वो उसने बताया कि एटम भी टूट सकती है, तो साइंसदानों ने फौरन अपने ईमान को बदल लिया, जी जी बेशक। फौरन अपना मतलब बदल लिया। लेकिन ये काम मजहबियों से नहीं होता, ये मर जाएंगे, इनकी नाकें भी रगड़ी जाएंगी, इनके मत्थे के 4 मेहराब भी लग जाएंगे, लेकिन इन्हें बदलने की आदत नहीं है। तो ये दौर बहुत पुराना है, ये नहीं बदलेंगे। बेशक। आप बदल जाएं तो बेहतर है। तो जो साइंस की दुनिया है वो बदल गई, उन्होंने कहा ये तो फिर जाहिल है, इन्होंने नहीं मानी बात है। तो जो गैलीलियो था, उसने, वो अपनी घर के बैठकर दूरबीन से मुताला करता था, और बाइबल कहती थी कि जमीन साकत है, साकत चिपटी है। अब जब कैथलिक को पता लगा, और ये जो पॉप थे इनको पता लगा, ये जो वर्डिकान थे इनका लॉर्ड था, उन्होंने गैलीलियो को बुला के पूछा, तो हमारी बाइबल को गलत साबित करता है? उसने कहा नहीं, मैं गलत साबित नहीं करता, मेरा जो मुताला बताता है साइंस का, वो ये बताता है कि जमीन साकत नहीं। उसे उठा के 16 साल जेल में भेज दिया। साथ में यह भी फैसला किया कि ये ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन नहीं होगा। अच्छा, वो बेचारा चुप करा दी। 16 साल बाद वो बाहर आया, तो फिर उसको जोश चढ़ा, उसने कहा कि मैं जो बता रहा हूं वो ठीक है, तुम्हारी बाइबल सही नहीं है, इसको तब्दील करो। तो बेचारा वो बड़ी उस पर मुसीबत आई, उसको कब्रिस्तान में भी दफन नहीं किया, जैसे ये किसी और को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करने देते। जी तो फिर जब साइंस अरूज पर पहुंची, आहिस्ता आहिस्ता तो साबित हो गया कि जमीन जो है वो साकित नहीं है, बल्कि वो घूम रही है सूरज के गिर्द। फासले हैं, रफ्तार है, मुकर्रर रफ्तार पे सियारे घूम रहे हैं। उनमें एक क्या, कोई 5 सेकंड जो है या 10 सेकंड भी तब्दीली नहीं होती। अगर हो जाए तो फिर ग्रेविटी का मसला बन जाएगा, कशिश का। तो खुदा का निजाम जो है वो अजीब है। तो ये मुसलमानों ने, ये मुल्लाओं ने, इन मजहबी वालों ने वहां टांग अड़ाई है जहां इनका कोई मकसद ही नहीं है। बेशक। भाई चांद देखना जो है वो मुल्लाओं का काम थोड़ी है कि छत पे चढ़ के चांद देखे। ये तो वो क्या कहते हैं, मौसमे मौसलात, ये तो, जी महकमा, जी महकमा मौसमियात जी। हाँ, ये तो उनका काम है कि वो बताएं कि भाई चांद का देखकर। तो इनकी ईद भी जो सी है वो, कहीं इनकी ईद अगले दिन होती है, कहीं पहले दिन होती है, कहीं इनकी कहीं और होती है। तो जी इन्होंने जाहिलों जैसे काम शुरू किए हैं। लिहाजा ये बात के, ये जमीन, ये छोटी सी कायनात, हमारी बात करते हैं, सारी कायनात की बात करेंगे तो फिर हम तो कहीं और निकल जाएंगे। तो हम जरा, वो क्या कहते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है जी। जी। तो हम बात करते हैं अपनी जमीन की, बाकी बाकी सब कुछ बुला देते हैं।
اگر ادھر بات کی تو وہاں تو پھر آئنسٹائن جو تھا اس کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا. وہ جو گہرائیوں میں جاتا تھا تفصیل کے، پاگل ہو گیا. آخر میں اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اے خدا اس دماغ کی بس ہو گئی. پہلے میں نے حساب لگایا تھا اتنے آرڈر ہوں گے سینکڑوں، پھر حساب لگایا 2000 آرڈر، پھر وہ کہ کائنات میں یہ ترتیب ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ 40,000 تک پہنچ گئی. پھر پتہ لگا یہ تو کروڑوں سے کھربوں سے یہ تو خدا کی ذات ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے عدد میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. آئے بالکل بالکل بالکل. اور وہ کمپیوٹر میں نہیں بیٹھتا، خدا کی ذات کے کمپیوٹر میں بیٹھا ہوا ہے. تو آج بھی انڈیا میں کچھ بچے ہیں وہ اتنے میتھمیٹک میں آگے چلے گئے کہ جب سوال کھربوں کا رکھا جائے تو ابھی کمپیوٹر اس کو وہ کیا کہتے ہیں ان عدد کو اسپیکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ پہلے بتا دیتے. بالکل یہ ٹھیک ہے. جی ایسے ہی. تو خدا کی ذات نے جو کچھ تخلیق کیا، کھربا اربا کھربا اور اس سے اوپر، وہ اعداد، وہ جو عدد ہے وہ حق تعالیٰ نے ذہن نشین ایسے کیے کہ اس میں ایک کمپیوٹر غلطی کر سکتا، خدا کی ذات غلطی نہیں کرتا. واہ بے شک. کیا بات ہے. تو ہم اپنی ٹانگ اڑائیں جا کے ایسی چیزوں میں جو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. جیسے ہم اپنی ٹانگ اڑا دیتے ہیں، جیسے حدیث ہے کہ کالا ابو ہریرہ یا کسی عبداللہ بن عمر سے کہ سورج گھومتا ہوا خدا تعالیٰ کے تخت کے قریب جاتا ہے اور پاؤں پہ پہنچ کر کہتا ہے کل میں نکلوں یا نہ نکلوں. جی حضور. اب میں آگے کوئی بات نہیں کروں، باقی یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. محمد صاحب نے فرمایا اب سائنس کے دور سے پتہ لگتا ہے کہ زمین گھومتی ہے سورج کے نزدیک، چاند گھومتا ہے زمین کے نزدیک، لیکن سورج نہیں گھومتا. تو اب ہم ایسی چیزیں پیش کریں گے تو وہ ہمیں کیا کہیں. پھر ایک اور مثال دیتا ہوں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. محمد عربی کے دور میں ایک ایسا دھماکہ ہوا، پوری زمین ہل گئی. تو محمد صاحب نے نکل کے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی، استغفار کیا، تو پوچھا کہ کیا ہوا. تو پھر اس کے بعد محمد صاحب نے بتایا ایک پتھر تھا جو کھربا سالوں سے دوزخ میں گر رہا تھا اور وہ آج اس کی تہ میں لگا ہے. جی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب سائنس نے بتایا کہ اس دور میں وہ جو پتھر جو یہ تھا، جو دھماکہ ہوا تھا، وہ اٹلانٹک کے اندر دھماکہ ہوا تھا، جس سے بر اعظم جو ہیں وہ بدل گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ تقسیم ہو گئے تھے. جی جی. تو ہمیں سوچنا چاہیے مذہبی لوگوں کو، اور نبی بھی ہوں، ہمیں ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے جس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں، اب تو وہ سائنس بڑی کرٹیسائز ہو گئی ہے اور کتابیں بھی لکھ دیں کہ دیکھو یہ بھی مذہب کی چیز غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اور آپ ان سے لڑنا بڑھنا شروع کر دیں کہ نہیں ہم مر جائیں گے، مار دیں گے، ہمارا نبی سچا ہے. تو اس سے ہوگا کیا؟ آپ کا جو یونیورسل جو شوائیں آ رہی ہیں وہ آپ ان کو بند کر دیں گے. جی. سائنس بتاتی ہے کہ بچہ جو ہے اس میں ایک عادت ہوتی ہے جسے فطرت کی عادت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فطرت کی عادت. جی وہ ہر چیز کو قبول کرتی رہتی ہے، جو کہو مانتی رہتی ہے.
یعنی وہ یونیورسل جو ہے، جو دماغ ہے، وہ شعائیں آدھی ہیں، وہ قبول کرتے جا رہی ہے، اور رفتہ رفتہ جو بچہ بڑا ہوتا ہے وہ تحقیق کرتا جاتا ہے، تحقیق۔ اب یہ یہودی، عیسائی، مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اس بچے کے اندر اپنے مذہب کو ٹھوس دیتے اور ٹھوس کر اسے بند کرتے ہیں باقاعدہ۔ بس یہی ہے سچ، یہی علم ہے۔ اب وہ بچہ جسمانی طور پہ تو بڑا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا جسم بڑا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کی جو ترقی کے مراحل تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ مذہبی بن جاتا ہے۔ تو آپ نے غور کیا ہوگا، چاہے انڈین ہو یا یہودی، عیسائی، مسلمان، چاہے وہ سائنسدان ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، جب مذہب کا معاملہ آتا تو یہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ جی بالکل ایسے ہی۔ اندھے بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک سائنسدان بالکل تھا، وہ آیا گنگا جمنا پہ، تو اس نے ٹیسٹ کیا گنگا جمنا، اس نے کہا گندا ترین پانی جو ہے، ہزاروں بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ اچھا یہ کہا اس نے، لیکن اس نے کہا میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ میں ڈبکی لگاؤں گنگا جمنا پہ۔ دیکھا آپ نے؟ جی یعنی جو حقیقت اصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ پانی اتنا گندا ہے کہ ہزاروں بیماریاں لگا دے گا، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ میں اس میں ڈبکی میں لگا جاؤں۔ جی تو یہ ڈبکی لگاتے رہیں گے، کیا ان کے سامنے سارے حقائق کھول دیں؟ ہاں سائنس ہے، وہ اپنے عقیدے کو بدلتی رہتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوبارہ جسم کی طرف۔ جی خدا کی ذات کہتی ہے، یہ نہیں کہتی کہ میں نے پیدا کیا جسم انسان کا زمین پر۔ روح کی دنیا میں کہتی ہے، کائنات میں جو ہمیشہ کی، میں نے کیا۔ یہاں کہتی ہے ہم نے کیا۔ بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ تو ہم سے مراد خدا اکیلا نہیں تھا جب یہ ظاہری کائنات کو تخلیق کیا۔ جی خدا نے آرکیٹیکٹ کے پلان بنایا، نقشہ، اور کام کرنے والے فرشتے تھے۔ تو ہم ہو گئی نا، ہم جی سر اب ہم فرشتے کہتے ہیں اور سائنس ایلینز کہتی ہے، ایلینز۔ تو ایلینز جو ہے وہ سائنس کہتی ہے، اور یہ مذہبی لوگ فرشتے کہتے ہیں۔ تو ہم نے کائنات پیدا کی۔ اب جب یہ کائنات پیدا کی تو کہیں تو بائبل کہتی 6 دن، کہیں قرآن میں 4 دن، کہیں 5 دن۔ کیا حق تعالیٰ گنتی کر کے بھول جاتا ہے؟ پوچھ لینا یہ بھی۔ ہر کسی تو یہ اپنی یہ کہ چلو کتنی بھی 4 دن یا 5 دن یا 6 دن، وقت تو لگا کہ نہیں لگا؟ وقت تو لگا۔ جی تو پتہ لگا کہ خدا کہتا ہے کہ ایک دن میرے ہاں 1000 سال کے برابر ہے، 1000 سال ایک دن کے برابر ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ وقت کی جو اہمیت ہماری نگاہ میں 1000 سال بہت زیادہ، خدا کے نزدیک کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب خدا کی ذات کہتی ہے بائبل میں کہتی ہے کہ 6 دن لگے۔ اب 6 دن 6000 سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 کروڑ سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 ارب اور 6 خرب بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے وہاں شام تھی، رات تھی،
اور پھر صبح. تو شام وہ وقت تو تھا ہی نہیں. تو شام وہ پروسیس ہے عمل جب اس نے شروع کیا سائنسدان کے طور پر کہ ظاہری کائنات کیسے تخلیق کی جائے. ٹھیک ہے. ان میں خدا بھی شامل تھا, فرشتے بھی شامل تھے, ہم ایلینز کہہ دیتے ہیں. وہ ایکسپیریمنٹ کرتے رہے. کہاں تک کرتے رہے بھائی, وقت کا کوئی نہیں پتا یہاں پہ. میں اگر کھربوں کہہ دوں تب بھی غلط. اس وقت کا صحیح تعین خدا کی ذات کر سکتی ہے. پھر رات ہوئی, پھر وہ جو کام ہو رہا تھا وہ پایہ تکمیل کو پہنچا. جیسے ایک درخت, پہلے ہم زمین کو وہ کرتے ہیں, ہل چلاتے ہیں, پھر اس میں بیج ڈالتے ہیں, پھر پانی, پھر وہ جب پھل آتا ہے درخت, اس کے لیے ایک وقت مقرر تھا. آپ نے تو یہ دیکھا ہوگا کہ کوئی درخت کھینچ کے تو بڑا نہیں کرتا, جی انتظار کرتے ہیں, پھر یعنی اس کی رکھوالی کرتے ہیں, پانی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو وہ وقت کے ساتھ. تو یہ ایک عمل تھا جسے ہم پروسیس آف سائنس کہہ سکتے ہیں. تو اس پروسیس کے اندر کبھی وقت کا نہیں پتا ہمیں. پھر صبح ہوئی. اب صبح سے مراد صبح نہیں ہے نا جیسے ہم دھوکہ کھا جاتے. صبح سے مراد وہ جو پہلا پروسیس تھا وہ کامیاب ہو گیا زمین پر, جی روشنی ہوئی. تو خدا نے کہا روشنی جو ہے اچھی ہے. تو کائنات کا پروسیس جو روشنی کا وہ کچھ اور ہے, اور جو روح کی دنیا کا پروسیس ہے نور کا وہ کچھ اور ہے. ہم غلط ملت کر دیتے ہیں جی ان چیزوں کو. تو بڑی مدت لگی اس پروسیس کو. پھر اس نے زندگی کو پروسیس کیا, اس میں بڑا وقت لگا, فرشتے بھی تھے. پھر زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے, سیل سے, پھر کہاں, پھر صحراؤں میں بھٹکتی ہے زندگی, وہ ڈیڈ جو مادہ تھا ٹھیکریوں کی صورت میں, پھر وہ نباتات کی صورت میں, نیچر کی صورت میں. ایک لمبا پروسیس ہے. تو پھر کہیں جا کر انسان کا ڈھانچہ بھی تیار کرنا تھا. اس وقت گیسز بہت زیادہ تھی. اس وقت اگر انسان کا ڈھانچہ تیار کیا جاتا تو اس کا جسم چونٹی سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو ایسے حالات میں تو پھر وہ جب وقت آ گیا تو جتنی گیسز تھیں وہ سائنس کہتی پتہ نہیں لگا کہاں چلے گئی. ہاں پتہ تو لگا لیکن تمہیں ذرا بعد میں لگے گا. چیز ہم یہاں یورپ میں ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ایسٹر ہالیڈے. آپ کہتے ہوں گے ایسٹر ہالیڈے, جی حضور بالکل ایسٹر کیا ہالیڈے کہتے ہوتی ہیں اردو میں, کیا کہتے ہیں؟ حضور اردو میں اس تہوار کا نام تو ہمیں سے کسی کو نہیں پتا, یہ کرسچن کا تہوار ہے. جی تہوار ہے ایسٹر ہالیڈے. تو اس میں والدین کیا کرتے ہیں, والدین جو ہیں وہ چیزیں چھپا دیتے ہیں, انڈے, دوسری چیزیں گھر میں یا اگر باغ ہو تو وہاں چھپا دیتے ہیں. اور اس ایسٹر ہالیڈے میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں بچے صبح اٹھ کے تلاش کرتے ہیں, کبھی باغوں میں, کبھی آگے, کبھی پیچھے. تو جب انہیں کوئی چیز مل جاتی وہ کہتے ہیں مجھے ملی ہے, میں نے دریافت کی ہے. میری بات سمجھتے ہیں؟ جی حضور تو سائنس جب کوئی چیز ملتی کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کی ہے. نہیں, تو نے دریافت نہیں کی ہے, وہ تو والدین چھپا گئے تھے ساری جگہوں پہ. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کریشن از دی فیکٹ. کائنات جو ہے وہ تو ایک امر واقعہ ہے, حقیقت ہے. تمہیں جو چیز ان کائناتوں میں مل رہی ہے وہ تو تمہارا خدا کبھی کی چھپا گیا تھا. تم نے صرف بچوں کی طرح اس کو ڈھونڈا
اور تم نے کہا میں نے دریافت کی ہے، حالانکہ والدین نے ان کو چھپا کے رکھ گئے تھے. تو بے شک. سائنسدان کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا، تمہیں پتا لگے گا لیکن آہستہ آہستہ، کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ میں نے ڈسکور کی ہے، یہ تمہاری ڈسکوری نہیں ہے، دریافت نہیں کیا، یہ تو کائنات کی ابتدائی حالات میں خدا نے سب کچھ چھپا دی ہے بچوں کی، ہمیں بچہ بنا کے. تو سائنس جو بھی دریافت کرے گی کوئی نئی چیز تو نہیں ہوگی. بے شک. میری بات سمجھ رہے تاکہ سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہے. تو جب بچے کبھی ایک چیز کبھی دوسری چیز ان کو مل جائے، وہ کہتے ہیں میں نے دریافت کی ہے، تو والدین بڑا خوش ہوتے ہیں. ہاں والدین چاہے تو کہہ سکتے ہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا، میں نے چھپائی ہوئی ہے جی، لیکن والدین بڑے خوش ہو بھائی، اچھا بھائی تو نے دریافت کر دی ہے. تو جب کوئی سائنسدان دریافت کرتا ہے تو غرور میں آگے کہتا ہے میں نے کیا، تو خدا کی تعالیٰ کی ذات جو ہے پھر بھی خاموش رہتی ہے، کہتے چلو دریافت تو کر لیا جی. تو جی روحانی میں بھی جب ہم کوئی چیز دریافت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں نے دریافت کیا، اس سے پہلے کسی نے دریافت کیا ہی نہیں. ہمیں دھوکہ لگا ہے، ہم زمینی مخلوق ہیں، آسمانی مخلوق نہیں ہے، ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے. اور جی بڑی مخلوقات ہے، پتہ چلا شروع میں نے کہا مجھے لگا پتا، وہ جو جہانوں کے اندر سیر ہوتی رہی وہ سارا بخار ختم ہو گیا. یہ بخار چڑھا ہوتا ہے نا جی، میں نے تو نانا کہتے ہیں میں بچ آیا تے میں بچ دیتا، میں بچ لیتا تے میں بچ دیتا. تو یہ میں جو ہے کہ میں نے دریافت، تو نے کچھ بھی دریافت نہیں کیا، تو نے تو سوچا جائے تو اپنے آپ کو بھی دریافت نہیں کیا. تیرے اندر کتنے نشان ہیں جی. تو جب یہ جسم کا خاکہ بن گیا، یا ایوولوشن تھیوری بھی غلط ہو جاتی ہے، آدھا سچ اور آدھا نکما رہ گئے، کیا کہتے ہیں نکمے رہ گئے. کانسیپٹ ٹھیک تھا کہ پروسیس ہوئے، عمل ہوئے، نتیجہ غلط ہے. کیونکہ روح کی دنیا میں خدا صورت شکل بنا چکا تھا روح کی. بھائی یہاں ایکسپیریمنٹ اس لیے ہو رہے تھے مختلف ایوولوشن کے، تاکہ وہ خاکہ تیار ہو، تاکہ روح بھیجی جائے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلتے. اب یہ جسم کیا ہے؟ کوئی عبادات ہو، وہ ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ بودھسٹ جو ہے وہ مسلمانوں کی نمازیں پڑھے جی، یا ہندو ان کی عبادت کرے، ان کے اپنے طریقے ہیں. تو یہ جسم کی جو ایکسرسائز سمجھ لیں عبادات، اس کے اندر جسم کو پرنسپل دیے جاتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے بھی تہجد میں اٹھنا، میں نے کہا تہجد میں اٹھنا. میں 60 سال تک کہہ رہا تھا کہ تہجد نہیں، 2 بجے اٹھنا ہے آپ نے. اب جو سائنس ہے ٹیسلا، انہوں نے بیان کیا ہے ہر وہ بات جو میں اپنے ہر لیکچر میں دے چکا ہوں 60 سال سے، کہ 2 3 4 یہ 2 گھنٹے ایسے ہیں کیوں خدا کہتا ہے کہ اس میں اٹھنا چاہیے. اس پہ روح کے کیا اثرات ہوتے ہیں، جسم پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، دماغ پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، شعور پہ کیا بیتتی ہے، ضمیر پہ کیا ہوتا ہے، اور دل کی دنیا پہ کیا اثر ہوتا ہے. میں ہزاروں لیکچر دے چکا ہوں اس بات کے. تو اب ٹیسلا نے تو اب دریافت کی ہے، انہوں نے کہا اوہو یہ فائدے ہیں 3 بجے اٹھ کے دعا کرنے میں. تو اب میں یہاں تفصیل بتاؤں گا تو بات کہیں اور نکل جائے گی. ٹھیک ہے، آپ مجھے گھما کے واپس لائیں تاکہ جی ہم ایک جگہ پہ ٹکے رہیں. ورنہ 3 4 گھنٹے کا تو یہی لیکچر ہے
کہ اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں روحانیت پہ اور ان چابیوں پہ کیا اثر آتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا کھسک کر اپنے موضوع کی طرف آئے جی جسم پر۔ اب یہ جسم جو ہے، یہ عبادات کے جو طریقے ہے یہ جسم عارضی، لیکن یہ دماغ کو بلاتا ہے، شعور کو بلاتا ہے، ضمیر کو بلاتا ہے، دل کو، جو جذبات ہیں ان کو بلاتا ہے، اور روح کو بلاتا ہے کہ میں وقتی ہوں، لیکن میرے پاس آؤ تاکہ اس سجدے کے اندر میں تمہیں رفتار کے ساتھ کہیں سے کہیں لے جاؤں۔ اوہ، میں عارضی ہوں، تو وہ کیا کہتے ہیں، نانک نہیں، وہ وارث شاہ، اے وارث شاہ ایسا نہیں مرنا، اے کوئی اور سی جنہیں مر جانا، اوہ، ٹھیک ہے؟ تو جسم کہہ رہا ہے میں بھی جینا چاہتا ہوں، میں بھی مرنا نہیں چاہتا، اور اگر تم سارے میرے جسم میں آ کر وہ راز حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں روشنی کی رفتار سے کہیں لے جاؤں گا۔ یہ موقع تمہیں روح کی دنیا میں نہیں ملے گا۔ اوہ، اچھا، اب جسم دماغ کو کیوں بلاتا ہے سجدے میں؟ تاکہ اسے، یہ ہماری تعلیمات ہیں، یہ اپنی تعلیمات پیش کریں کہ ان کو ملتا ہے کہ خدا کو نہیں ملتا، ہم جو بھی آتا ہے ہم کہتے ہیں ملتا ہے۔ اچھا، تو جسم جب دماغ کو بلاتا ہے تو مشاہدہ الہی سے پتہ لگا وہ جسم دماغ کو ایک سچی سوچ پہ اٹکا دینا چاہتا ہے، اٹکا دیں۔ اچھا، اب ہمارا دماغ جو ہے اس میں یہ ہے، یہ ہر جگہ گھومتا رہتا ہے، بلکہ خاص کر نماز کے اندر یہ سبزی منڈی جاتا ہے، ہاں جی، جی کاروباری حساب کرتا رہتا ہے نماز کے اندر، گھریلو جھگڑوں کے متعلق سوچ رہا ہے نماز کے اندر۔ تو وہ مغل شہنشاہ جب صوفی کے پیچھے نماز پڑھنے آیا تو نماز اس نے پڑھ لی، تو نماز کی نیت اس نے کیسے کی، ذرا سننے۔ صوفی نے کہا یہ جو شہنشاہ پیچھے کھڑا ہو کے اب نماز پڑھے گا، اس کی نیت میرے پاؤں کے نیچے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیسی نماز ہو گئی، ہم تو نماز پڑھتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی جی گھما گھما کے۔ اس نے شہنشاہ نے کہا پہلے تو خاموش رہا، وہ بھائی اس نے ڈنڈا گھما دینا تھا، اس نے صبر کیا تو صوفی اپنی نماز ختم کر لے پھر پوچھوں گا۔ نماز ختم ہوئی تو کہا کہ تم نے یہ نماز کی نیت ایسے کیوں باندھی کہ یہ میں ہوں، میری نیت جو ہے نماز کی وہ تیرے پیر کے نیچے۔ تو صوفی نے گھوم کے کہا بادشاہ تو نماز میں یہ سوچ رہا تھا۔ اوہ، میں جو کبھی سرے بسجدہ ہوا، زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اوہ، تو نے کتنے صنم آشنا بسا لیے ہے کہ نماز کے اندر تو کیا کیا سوچتا رہتا ہے، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو ہماری تعلیمات جو ہے جو اب آئی ہے مسیح زمانے سے، وہ یہ کہ نماز میں دماغ، جسم سجدے میں بلاتا ہے دماغ کو کہ ویسے تو تیرا دماغ قابو تیرے نہیں آئے گا، بلکہ اگر آپ انڈیا چھٹیوں کے لیے جاتے ہیں نا، ابھی تو آپ ایئرپورٹ پہ بھی نہیں گئے، یہ پہلے ہی پاکستان پہنچے ہوتا ہے۔ جی ابھی تو آپ نے ٹیکسی بھی نہیں لی ایئرپورٹ پہ جانے کے لیے، وہ پہلے ہی پہنچ گیا۔ تو یہ دماغ کی حالت یہ ہے، یہ چھلانگے مارتا رہتا ہے،
یہ काबू नहीं आता किसी के। लेकिन हमारी तालीमात बताती हैं कि जब सजदे के अंदर जो जिस्म सजदा करता है वो दिमाग को बुलाता है तो सोच की सुई एक ऐसी जगह खड़ी कर देता है जिसे कहते हैं खुदा की सोच के बाद सारी सोचें खत्म हो जाए। तो मैं न रहा तुम न रहे, खत्म ये झगड़े हो जाए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, एक नई दुनिया बसाए। तो जब एक सोच खुदा की रह जाती है, तो अब तो मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया। वो शुरू में जब आती थी उसे नींद नहीं आ रही तो उसने मेरा दरवाजा खड़का दिया और मुझसे पूछा, तो मैं तो कहीं और पहुंचे हुआ था। मुझे अपना नाम नहीं याद, अपनी जात नहीं याद, मुझे ये भी याद नहीं कि मैं जर्मनी में कहाँ पे हूँ, तो बात नहीं आती थी। फिर उसने अंदाजा लगाया ये बंदा तो कहीं और पहुंचा हुआ है कि सारी जिंदगी हमने छानबीन की, खुदा नहीं मिला। लेकिन उस छान का तलाशा, वो जो तलाश की थी, उससे यही हुआ कि मिट्टी भी मिल गई, लेकिन अगर कोई चीज है रूह की, वो फिर भी तलाश करती है खुदा की जात को। तो फिर मेरी तो वो बात नहीं आई, 30 साल पुरानी बात है। फिर एक दफा खुदा ने समझा दिया। वो कैसे समझाया वो भी सुन ले। बंदा से बंदा नहीं समझता, लेकिन वो समझा देता है एक ही रात में। उसने मेरे बेटों को भी समझा दिया, बेटियों को, सबको समझा दिया। तो बीवी एक रात अंदर आई तो क्या देखी कि नूर बैठा हुआ है, कमरा गायब है। अब वो नूर में से वो कहती है कि उसकी आंखें तो नहीं थी, लेकिन ऐसे लगा कोई देख रहा है मुझे। बस यही देखना था कि धड़ाम से पीछे गिरी। बस फिर क्या था, तौबा तौबा समझ गई मैं कि आपकी तो बच गए। फिर उस दिन भी सारी रात बच्चों को सबको जगाया, कहा बत्ती जलाओ, बत्ती बुझाओगे तो कुछ और हो जाएगा। जी तो हम तो सुनार की मारते रहते हैं ना, 100 हथौड़ियां। खुदा एक वो मारता है, क्या कहते हैं, लोहार की। जी इनको बिल्कुल सही कर देता है। तो बताने का मकसद ये था कि इस दिमाग को ना साइंस कंट्रोल कर सकती है, ना साइंसदान अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई मेडिकल फील्ड, कोई ऐसी फील्ड नहीं जो इस दिमाग को कंट्रोल कर जाए, लेकिन खुदा की सोच में आके ये दिमाग कंट्रोल हो जाए। एक सुई पे खड़ी रहती है इसकी, खुदा पे खड़ी होकर बाकी सब सोचे खत्म हो जाती। अब इसी सजदे के अंदर जब दिमाग की सोच खुदा पे, सच्ची सोच पे आके अटकती है, तो होता क्या है? होता यह है कि सजदे में अब तैयारी हो रही है खुदा से मिलने के लिए, तैयारी हो रही है। जी जी सजदे में अब वो जो है जिस्म, वो शऊर को बुलाता है। अच्छा, शऊर जब आता है तो भाई उसने हवा में तो मकान नहीं बनाना है, जी आपने एक मकान बनाना है। आपको जमीन खरीदनी पड़ेगी कि नहीं, या हवा में बनाएंगे मकान? जी बिल्कुल, जमीन खरीदनी यहाँ पड़ेगी। इनके दिमाग खराब हुए, ये नहीं समझते, और इन्हें समझाने की भी जरूरत नहीं। ये बंजर जमीन है, इन्होंने बंजर रहना है, चाहे कितने ही आगे निकल जाए। कहते हैं हम 72 में से 73 फीट का है, फिर अपने भी 14 बना लेते हैं, जी क्योंकि तंग नजरी है। जब एक नबी खुद ही तंग नजर हो गया है, उस पर बारिश हो रही 12 साल, और वो मोहम्मद के इश्क से अपनी जान नहीं छुड़वा रहा है। और जी बारिश इसकी हो रही है कि कौन कर रहा है बारिश? मोहम्मद कर रहा है।
خدا کے ساتھ. خدا کے ساتھ کر رہی ہے بارش, اور 12 سال کرے خدا کی بارش اور عشق محمدی ختم نہ ہو تو اس جماعت احمدیہ کا کیا حال ہوگا. جی 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 جی. باقی آپ خود ہی سمجھ جائیں گے, جو اتنے والے ہیں اے حال تے انہاں دا کی, جی ہم ایسے تو وہ کیسا, یعنی کہ ہم ایسے تو ہمارا خلیفہ کیسا. جی میچ پڑا ہوا ہے ان کا باقاعدہ میں کہ تیرا میرا جوڑ بڑا سجدہ تے سانو ویکھ کے زمانہ سارا نچدا. ٹھیک ہے, جی پھر عیسائیت بھی ڈالتے, اسلام بھی ڈالتے. تو وہ شعور جب آتا ہے تو بھئی اس نے ہوا میں تو مکان نہیں بنانا. وہ جب شعور جو ہے وہ ماں ہے دماغ کی, یوں کہہ لیں ہم. بھائی ماں پیدا جب بچہ کرے گی جب کوئی بندہ چھوئے گا اسے. جی لیکن یہاں بھی بچوں کی طرح عیسائیت سمجھا رہی ہے کہ پھونک ماری رب نے اور بچہ ہو گیا. لو جی, یعنی کہ یہ نہیں پتہ لگتا ہے عیسائیت اندھی زیادہ ہے یا اسلام اندھا زیادہ ہے. جی اب ایک چھوٹا سا بچہ ہے, وہ 3 سال کا, وہ کہتے ہیں اماں جی یہ کیسے بچہ ہے. انہوں نے کہا بیٹے تیرے ابا جان نے میرے یہ کیا کہتے ہیں چک کو کیا کہتے ہیں, جی گال جی. ہاں اس کو کس کیا تھا تو بچہ پیدا ہو گیا. اچھا انہوں نے وہ سمجھ گیا, بڑا خوش ہوا. وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے میرے ابا نے گال پہ چمی لی تو بچہ پیدا ہو گیا. لیکن عیسائیت اس سے بھی گئی گزری. انہوں نے کہا بس رب نے کہا ہو جا تو ہو گیا. کباری حاملہ کے اندر وہ حمل ٹھہر گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. لو سنیں. جی اور پھر کہتے ہیں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے. ایکسکیوز می جی. اوئے اوئے. گاڈ بلیس یو. ہاں جی, بڑی زور کی چھینک آئی تو بلیس تو ہو گیا میں. جی تو کیا بات ہو رہی تھی, بس ذہن, اب ذہن کے اندر باتیں یاد نہیں رہتی. جی ضرور, وہ بچوں کی طرح وہ. خدا جی یاد رہتا, باقی سب نکل جاتا ہے. واہ. کیا جی ضرور, جیسے وہ بچوں کو گال پہ بتایا جاتا. تو سمجھایا جائے قرآن میں, اور بائبل اس سے بھی گئی گزری. تیرے رب نے کہا اور حاملہ کو کیسے آدم کو اس نے بغیر آدمی کے پیدا کر دیا تھا. اب پتہ لگے وہ آدم تو 6000 سال پہلے عراق بھی رہتا تھا, اس کے ماں باپ بھی تھے. تو ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور پھر قرآن کہتا ہے ہم نے جوڑے پیدا کیے جس سے آگے سے نسل چلتی ہے. جوڑے, جی جانوروں میں جوڑے, آدمیوں میں جوڑے. تو کیا قرآن اپنے آپ کو خود ہی غلط ثابت کر رہا ہے؟ اور پھر ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ بس خدا نے چاہا وہ حمل ٹھہر گیا. کنواری مریم کے حمل ٹھہر گیا. اب 2000 سال بعد ابا جان نے بتایا کہ وہ پھونک نہیں لگی تھی بلکہ وہ زکریا تھا, جی اس نے پھونک ماری تھی. اگر آپ کہتے تو میں بھی پھونکوں پہ لگا رہتا. آپ اگر کہتے ہیں عزت احترام کوئی چیز ہے تو کہتا ہوں جی زکریا آیا تھا, اس نے ماری پہ پھونک ماری. لیکن سائنس تو اس پھونک کو نہیں ماریں گی. یا سائنس وہ کہے کیا بات کر رہے ہیں. ان کا کوئی سیکچول انٹرکورس ہوا ہوگا, وہ سوئے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ, تو وہ سیل ملے ہوں گے, تو ان سے زندگی پیدا ہوئی. یہ کیا بکواس ہے, فضولیات ہے. تو شعور جو ہے وہ ماں ہے, اس کے لیے کچھ چاہیے کہ وہ بچہ حمل میں آئے. تو جب وہ شعور آتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی سوئی جو ہے
खुदा पे भी अड़ी हुई है कि नहीं अड़ी हुई? वाह, ये चीज है जहां से शऊर आता है और रूहानियत की तरक्कियां होती रहती। हम रूहानियत की बात कर रहे हैं, साइंस की बात नहीं कर रहे। सो जब वो देख लेता है कि इसकी सुई खुदा की सोच पे अड़ी हुई है, तो वो कौम का शऊर जो है वो चलता है जहानों में सच को पाने के लिए। जो सच है सामने आया है, जो बीत गया वो सपना। ओह, हाँ जी। अगर ये सुई अटकी ना होती शऊर के ऊपर, सुई ना अटकी होती खुदा पर, तो वो शऊर का परिंदा कैसे जाता? तो जिस्म ने कहा आ मुझे सजदे में, ताकि तू इस खुदा की इलाही सोच में एक ऐसा शऊर पाए जो इल्म दुनियाई नहीं है। बेशक, जो इल्म जो है उनकी कोई पहुंच नहीं है। हर जहान में उस इल्म, वो पिछला इल्म ऐसे लगेगा जैसे वो पुराना हो गया, फिर नए जहान, फिर नए जहान, फिर नए जहान। तो जब ये शऊर लेके चलता है जहानों में, तो वो जो सोच थी खुदा पे अटकी, ये दो चीजें आपस में मिलती हैं, तो फिर जिस्म जमीर को आवाज देता है। अब जमीर क्या है? जिस जमीर को हम समझ पाए हैं, वो भी बचकाना हालतें हैं हमारी। हम कहते हैं कि जमीर, भाई सच्ची बात करो, गलत करोगे तो जमीर उलाहना देगा तुम्हें। और जमीर के मुतालिक ये कि इसका जमीर जो है वो मर गया है, यानी कि इसके जमीर में अब कोई रोशनी नहीं रही। जैसे मोहम्मद अरबी मुसलमान का है, सहाबी, जमीर मरा हुआ है। वो आया यहूदी को लेके एक जमीन का फैसला कराना था। वो बड़ा, वो क्या था, चाल पोश के थे, चालबाज था। जी सर। उसने बतूनी से अपना फैसला, मोहम्मद साहब ने गलत फैसला कर दिया, यानी कि हक जो यहूदी का था वो फैसला गलत हो गया, मुसलमान को दे दी। अब कोई 3 दिन या पहले या आगे जिब्राइल आते और कहते हैं, ए मोहम्मद, जो वो तूने फैसला किया वो गलत है। वो मुसलमान का जमीन मरा हुआ है, साबी है साबी, उसने तुझसे गलत फैसला करा दिया। तो मोहम्मद अरबी ने उस साबी को बुलाया, कहा कि मैं भी एक बशर हूं, मुझसे भी गलत फैसला हो सकता है। तो तूने मुझसे गलत फैसला कराया है और आग का टुकड़ा तूने अपने पेट में रख लिया है, चाहे तो निकाल दे, चाहे तू जहन्नम की आग में जलता है। जी। देखा? तो नबी भी गलत फैसला कर जाते हैं, नबियों को भी ये लगा देते हैं थूक। इससे मुराद ये नहीं कि रूहानी दुनिया में बच जाएंगे मौत के बाद। तो बात हो रही थी वो जमीर की। तो एक तो छोटा छोटे जमीर ये है, गलत काम ना करे, झूठ ना बोले, किसी का माल गबन ना करे, है? और वरना जमीर मुलामत करता रहेगा, उलाहना देता रहेगा, ये ना करे वो ना करे। जैसे आप बच्चों को समझाते हैं, जब वो किंडरगार्टन जाते हैं तो कहते हैं, बेटे ये गिलास यहाँ रखना है, ये चमचा यहाँ रखना है, ठीक है? लाल बत्ती हो तो फिर तुमने, जब वो ग्रीन हो तो वो लाइट, तो तब तुमने क्रॉस करनी है। जी।
تو سمجھاتے ہیں بچے کو. اب 18 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کا میں ہاتھ پکڑ کے کہوں کہ بیٹا تو نے لائٹ کو کیسے کراس کرنا ہوگا, ابا جان کیا کہہ رہے ہیں, جی مجھے پتا نہیں کہ ریڈ ہو تو رک جاتے ہیں, پھر وہ ادھر سے گرین ہوگا تو پھر یہ جو سامنے کی گرین ہو تو پھر ہمیں نہیں چاہیے کراس کرنا. تو بچے کو تو سمجھایا جا سکتا ہے, 18 سال کا بندہ ہو جائے اس کو کیسے سمجھائے. جی تو ضمیر کی اعلیٰ ترین جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو میں نے ابھی بتایا نا ضمیر کے, جب آپ انہیں صحیح کر لیتے ہیں اور یہ آپ کو ملامت نہیں کرتا تو اصل اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے روحانیت کے سفر میں کہ سچ کیا ہے. یہ بڑے بڑے جہان سے گزرتا ہے اور پتہ کراتا ہے کبھی فرشتوں سے, کبھی اعلیٰ مخلوقات سے خدا تعالیٰ کے رازوں کے بارے میں. یہ اس کا اصل مقصد ہے. ٹھیک ہے. تو سوچ دیکھو جسم ہے لیکن وہ سوچ اور شعور اور ضمیر کو ایک سنگم میں لے آئے جی کہ نہیں لے گیا ہے. اب وہ دل کو ہی بلاتا ہے جسے جذبات کہتے ہیں. جب جذبات, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا انجن, تو وقتی طور پہ تو انجن جسم ہے جی اور اس کے پیچھے وہ لگتی ہیں بوگیاں. وہ کیا کہتے ہیں بوگیاں, جی جس میں مسافر بیٹھے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, جی بوگیاں جی انجن کی بوگی. بوگیاں لگتی ہیں. لیکن جا وہاں رہا ہے جہاں پہ انجن جا رہا ہے, بوگیاں ادھر کھینچے چلی جا رہی. ٹھیک ہے. اب جب وہ دل کو بلاتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ خدا کے بغیر ہر محبت ہر پیار فنا ہو جائے گا. زور سے بولنے سے کھانسی ہو جاتی ہے اور آہستہ بولنے سے مزہ نہیں آتا. جی تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں, آہستہ بولوں یا زور لگا کے بولوں, کیونکہ جذبات بھی تو بیان کرنے ہیں. جی بے شک اپنی جان نظر کروں, وہ کیا ہے, یہ اپنے جذبات بے شک. واہ، کیا ہے, اپنی جان نظر کروں یا اپنی وفا پیش کروں. کیا کیا پیش کروں کہ یہ بات تیری سمجھ میں آ جائے. واہ، تو کوشش کرتے ہیں ان جذبات میں, کیونکہ جذبات جو ہیں یہ ایک پرواز ہے, یہ کہیں سے کہیں نہیں جاتی. جب کیوں دل سے بات نکلتی ہے تو وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی, بے شک. ورنہ ساری وہ لپ سروس ہے فوٹو کی. تو کوشش کرتے ہیں آہستہ بولنے کی. اب دیکھو مذہبی بتا رہے ہیں ہمیں, پڑھ لیں تورات انجیل, ہر مذہب کہتا ہے کہ یہ تمہارے مال اولادیں, تمہارے یہ کاروبار, یہ کھیتیاں, یہ مشہوریاں, جو تم اپنے لیے کر رہے ہو, یہ سب فتنہ ہے. وَإِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ فِتْنَةٌ کہ ان اللہ عندہ اجر عظیم. بس ایک خدا کی ذات ہے, وہاں ہے صحیح محبت کی جزا بھی ملے گی, شعور کی بھی ملے گی, اور تمہارا دماغ جو ہے وہ سچی سوچ پہ چلا گیا, ہر جزا تمہیں وہاں ملے گی. واہ، تو وہ دل کو جب بلاتا ہے تو کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ شروع میں بھی تعریف کا وہی مستحق تھا اور آخرین میں بھی تعریف کا وہی مستحق ہوگا. ٹھیک ہے, خدا واہ، کی ذات.
تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ ہے روح کو دل کو بلا کر کہ تو جہاں جہاں بھی جائے گا تو بیگانہ ہو جائے گا, کوئی تیرے ساتھ نہیں جائے گا. جن کو تو پیار کر بیٹھا ہے یہ تو پہلے اسٹاپ پہ تو یہ چھوڑ جائیں گے موت کے. جی پہلے جی اسٹاپ سارے اتر جائیں گے, کوئی نہیں جائے گا, تو نے اکیلا ہی جانا ہے. تو جب اکیلے ہی جانا ہے تو کون سی محبت ہے جن کو تو ساتھ لے کے جائے گا؟ بے شک کون سی مشہوریاں ساتھ لے کے جائے گا؟ کون سے مال ساتھ لے کے جائے گا؟ کون سے علم ساتھ لے کے جائے گا؟ ایک تو نہ ملا ساری دنیا ملے تو کیا ہے, ایک تیرا دل نہ کھلا ساری بگیا کھلے تو کیا ہے. سب کچھ پایا وہ تو نے کام ہی نہیں کیا جو پہلے کرنا چاہیے تھا. میں اگر تھوڑا سا ایک صوفی کا ذکر کروں تو بات اور لمبی ہو جائے گی, تو لیکن پھر بھی کر دیتا ہوں. منصور بن حلاج نے اپنے مرشد سے پوچھا ہمیں کوئی ایسا راز بتائے کہ فٹافٹ ترقی ہو جائے ہماری. جیسے آج یہ سوال بھی انہوں نے یہی کیا نا, ذرا جی کوئی ایسا اللہ دین کا چراغ, کوئی ایسا اسم بتائے, بس ادھر میں پڑھوں ادھر رگڑا دوں ادھر کام ہو گیا. بھائی میرے پاس تو نہیں ہے, میں نے خدا سے پتہ کرایا, وہ خدا نے کہا میرے پاس بھی نہیں ہے, اور خدا جھوٹ تھوڑی بولتے ہیں. انہوں نے کہا تجھے میں نے اپنا دل کہا, اللہ دین کا چراغ تو تجھ پہ بھی میں نہیں رگڑ سکا, ہوتا تو ادھر مار دیتا رگڑا, کوئی اڑن کھٹولا بھیج دیتا, لیکن میرے پاس بھی نہیں ہے. تو ان کا سوال اچھا تھا, لیکن یہ کہ چھو منتر بتاؤں وہ نہیں ہو سکتا. محبت الہی میں ایک زندگی میں کہتا ہوں نہ کافی ہے. بے اگر شک یہ سمجھتے ہیں کوئی 2-4 سال کے بعد یہ پہنچ گئے تو یہ یہاں نہیں پہنچ سکتے, وہاں کیا پہنچیں گے؟ جو وہاں پہنچے انہیں آگے کا نہیں پتا کہ کہاں پہنچیں گے. جی یہ تو نہر کا پانی پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائے. جی تو وہ جب بلاتا ہے اپنا جسم محبت کو, تو وہ بلاتا اس لیے ہے کہ سب سر چشمے جو ہے وہ خدا کی محبت سے پھوٹتے ہیں. اگر وہ اس سے منہ موڑ لیا تو تیری ساری نہریں خشک ہو جائیں گی, جی پھر یہ سب کچھ فتنہ ہو جائے گا. جس بڈھی کو تو کہتا ہے میری ہے وہ تو یہ طلاق بھی دے سکتی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جس بچے ایسے کو کہتا ہے میرے ہیں وہ تو یہ چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں. جس طاقت کو تو کہتا ہے میرے پاس ہے, میں ہوں وزیر اعظم, یہ طاقت تجھے جیل میں بھی بھیج سکتی ہے, کل کوئی اور, کل کوئی اور. جس علم پہ تجھے فخر ہے, آسمانی بارش نہ ہوئی تو یہ زمینی پانی گندا ہو جائے گا, بدبو نہ. کون کون سی چیز ہے جو گندی نہیں ہو جائے گی اگر تو نے اصل چشمے سے پانی نہیں پیا, اپنی پیاس نہیں بجھائی, اپنی بھوک ختم نہیں کی خدا کے پیار میں, تو سب چشمے جو ہیں یہ خشک ہو جائیں گے, نکارا ہو جائیں بے شک گے. لو جی کتنی چابیاں ابھی میں نے بتائی ہیں, ایک سنگم پہ جذبات پکا گئے. جذبات بتایا ہے. ہاں تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں تاکہ میں نے کچھ اور کام بھی کرنے, تاکہ جی آپ مجھے یہی نہ لگا دیں ساری رات. جی تو وہ ایک بچپن میں ہمارے وہ تھے مولوی صاحب, تو انہیں بڑا شوق تھا قرآن پڑھنے کا, تو ساری کیسٹ نکالتے تھے رمضان میں. تو میں نے انہیں سمجھایا, میں نے کہا وہ گھٹے گھٹے لگا دیتے تھے, تو میں نے انہیں سمجھایا آپ
घंटा लगा के रुकू करते हैं, वो तो सारे भाग जाते हैं पीछे, कहेंगे नहीं ऐसा नहीं। मैंने कहा एक दफा खुद देख ले, कहा नमाज में मैं देख नहीं सकता। मैंने कहा किसी और को पढ़ा के देख ले, तजर्बा करके देख ले। तो वो तो भाग जाते थे लोग, वो तो फटाफट आते हैं, फटाफट रुकू, फटाफट सजदा, घंटे में 20 तराबियां खत्म हो। तो इस तरीके के साथ ये आते आप डाल देंगे अपने जिस्म को, तो अपने जिस्म की हलाकत कर देंगे। इसे भी मार दिया, खुदा की सोच को भी मार दिया, शऊर का जो परिंदा था लाहूती उसे भी मार दिया, जमीर जिसने दूसरे जहानों में जाके सच क्या है खुदा के मुताबिक उसको भी मार दिया, और अब मोहब्बत इलाही जो थी, जो खुदा की थी, वो किसी और को दे बैठे। जी आप देखें, गौर करें थोड़ा सा, जब ईसा इब्ने जकरिया ने ये कहा कि मेरे बगैर कोई नहीं मिल सकता खुदा से, उस दिन से लेकर आज तक 2000 साल हो गए हैं, एक नबी नहीं आ सका ईसाइयत के अंदर। आए, बेशक ऐसे ही। उसने अपने आप को उस जगह पे बिठा लिया जो खुदा का हक था। ठीक, हाँ मोहम्मद साहब ने चलाकी मारी, मोहम्मद साहब ने कहा खुदा से मिला जा सकता है, लेकिन वापस आगे कुछ और बताना नहीं है, जी क्योंकि कुरान कामिल है, अगर तूने आगे पीछे किया तेरी खैर नहीं। तो कई सूफियों ने वो क्या कहते हैं, रिस्क लिया, उन्होंने फिर अपना अंजाम भी देख लिया, कितने जी मारे गए, जो भी जितने भी कहा। पहले तो पूछते हैं कि जी ये तुझे किसने बताया? जी खुदा ने बताया। अच्छा, तो तू नबी है? अब वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं नबी नहीं हूं। अच्छा, ये जो सच जो मिला है इसको कुरान में तलाश करो, कुरान की तहकीकात से पता लगा ये तो कुछ वखरा ही सच है, जिसका जी कोई मेल मिलाप नहीं है कुरान से। तो कहते हैं कि तुझे शैतान मिला है। तो ये हालात आ गए सब मजहबों के। और इस्लाम में तो जितने नबियों को कत्ल किया गया है, मुझे तो बताया गया कि 12,000 नबी ऐसे थे जो मसीह बन सकते थे, सूफी। वो सारों की तौने उतार दी या वो खामोश कर दिया गया, और वो रूह की दुनिया में मोहम्मद साहब का नाम तक नहीं सुनना चाहते। जी अच्छा, 4 चीजें पेश की है मैंने अभी आपके। हर चीज के अंदर पहली सोच खुदा, हर शऊर में पहली सोच खुदा, हर जमीर में पहली आखिरी जो हाईलाइट है वो खुदा की बात है। मोहब्बत में पहली मोहब्बत खुदा और उसके लिए हमेशा, ये समझा दिया मैंने आपको। अब रह जाती है रूह। अब जब ये सब कुछ मकान तैयार हो जाता है, तो रूह जो है वो तैयार हो जाती है जहानों में खुदा से मिलने के लिए। क्योंकि ये जो 4-5 चीजें बताई हैं, इससे जो मोहब्बत इलाही का रस निकलता है, सोच में भी खुदा की मोहब्बत का रस, शऊर में भी खुदा की मोहब्बत का अक्स, जमीर के अंदर भी तलाश है खुदा, दिल मोहब्बत के अंदर भी पहला खुदा। तो रूह जो है उस मोहब्बत के अंदर ऐसी रंगीन हो जाती है, इतना नूर आ जाता है उस मोहब्बत में से कि वो फिर छोड़ के निकल जाती है। अब गौर करें कि खुदा, ये मुस्लिम पढ़ते हैं ना, खुदा क्या कहता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल मुस्लिमीन नहीं हूं, मैं तो जहानों का रब।
تو اب روح جو ہے وہ مکان سے نکلتی ہے. اس کے لیے بھائی 6 مہینے کا کورس کوئی نہیں میرے پاس, ٹھیک ہے. اس کے لیے میرے پاس ممبروں کے لیے کوئی 8 سال کا کورس نہیں ہے. ہاں 8 سال میں اگر ڈاکٹر بن سکتے ہیں, انجینئر بن سکتے ہیں, لیکن روحانیت کا 8 سال کا کورس کوئی نہیں ہے. جی یہاں تو پھر یہ حال ہو جاتا ہے کہ کاگا تن من کھائی تے چن چن کھائی ماس, واہ تے دو نینا بد کھائی تے اینو پیا ملن دیا. یہاں تو آخری وفا, آخری سانس محبت میں دے کر سنورنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. آئے ہائے. تو بھئی ہمارے پاس تو کوئی چھو مدد نہیں ہے. اگر تمہارے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ ہو تو ذرا مجھے بھی کر دینا, کیونکہ میں اپنی خام کا اوپر ضائع کر بیٹھا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مختصر سا بیان کی ہے. جب یہ ساری چیزیں جو بیان کی ہیں, جسم, دماغ, شعور, ضمیر, دل اور روح ایک سنگم پہ جب کٹھے ہوتے ہیں تو اس سنگم پہ خدا کی ذات ملتی ہے. واہ اس سنگم پر حق تعالیٰ سے ملن ہوتا ہے. اب یہ اس میں کہنا کہ کسی کا ملن 1 ہفتے میں ہی ہو جائے, تو بھی میں نے خدا کو کوئی پنجرے میں بند تھوڑی کیا ہوا ہے جی. یہ واہ ایک کا 10 سال میں ہو یا ایک کا 20 سال میں ہو. وہ کیا کہتے ہیں, مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا, من طلبہ وجد من وجد طلب. کسی کو خوب پلا کے پیاسا کر جاتا ہے, کسی کو پیاس میں ساری زندگی تڑپاتا ہے اور پھر پلا جاتا واہ بے شک. ہے. اب وہ راز الہی کیا ہے, خدا یہ نہیں کہتا کہ تیری لاتوں پہ میری نگاہ پڑی ہوئی ہے, تیرے ہاتھوں بڑے سونے ہیں, یا تیرے دماغ پہ. وہ کہتا ہے میری نگاہ تیرے دل پہ ہے. اے اے. اب دل جو ہے وہ سٹیئرنگ ہے. اگر روح راکٹ ہے تو دل جو ہے یہ پائلٹ ہے. اب جو سفر شروع ہوتا ہے, اگر میں یہ کہہ دوں, میں تو انگنت جہان دیکھا ہے, لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں عقل کل بن گیا تو میری خیر نہیں. جیسے موسیٰ عقل کل بن گیا تھا, میرے سے زیادہ علم بھی کسی کا نہیں ہے. جی تو خدا نے کہا وہ ایک بیٹھا ہوا ہے پانی کے قریب, اس کے پاس کیا, اس کے پاس علم زیادہ ہے. تو کہیں گے تو وہ اگلی دفعہ وہ بھی عجیب داستان ہے, جی لیکن انہوں نے اس کا مطلب بھی ظاہر سے ظاہر لے لیا. خضر سے جی ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں, خضر نے کہا تیرے پاس ظاہری علم ہے, میرے پاس روحانی علم ہے. تو موسیٰ نے کہا مجھے روحانی علم سکھا. اس نے کہا تو سیکھ نہیں سکتا کیونکہ تیرے میں برداشت نہیں ہے. نبی تو ہے لیکن نبی غصے میں بندوں کو ہی مار دیتے تھے. تیرے میں وہ چابیاں سنگم میں نہیں ملی. کہا نہیں میں خاموش رہوں گا, میں صبر کا مظاہرہ کروں گا. کہا ٹھیک ہے. پہلی سیڑھی پہ اس کا صبر جو ہے ختم ہو گیا. موسیٰ کا کشتی میں بیٹھے تو وہ جو کشتی کا مالک تھا, وہ جو لوگ تھے, انہوں نے پیر چھوئے خضر کے, اور بڑی عزت و تکریم اور پھل وغیرہ کھانا پیش کیا جب تک سفر تھا. تو بڑی تعظیم کی اس خضر کی. اب خضر نے کیا کیا, اس کے پاس ہتھوڑا تھا, اس نے ہتھوڑا مارا, اس کی کشتی کی لکڑی پہ سوراخ کر دیا. موسیٰ بول پڑا. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے تیرے ساتھ اچھائی نیکی کی, تو نے ان کی کشتی بیکار کر دی, تو پانی اندر آ جائے گا. خضر نے کہا میں نے تو یہ کہا نہیں تھا کہ تیرے میں ابھی صبر کا مادہ بھی نہیں. تو یہ بڑی لمبی کہانی ہے.
تو جو آپ میرے جو واس ہیں اور لیکچر ہیں، اب تو ماشاءاللہ ان کا ترجمہ بھی ہوتا جا رہا ہے، آپ ان کو سنتے جائیں گے تو یہ ایک پانی کی طرح بہتے جائیں گے. دیکھا، پانی کے خلاف تو نہیں تیرا جا سکتا، وہ تو اپنا ساری طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے. بے شک. روحانیت بھی پانی کے ساتھ آپ کہیں نہ کہیں لیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا مختصر بیان کر دیا، اب کر لیں سب. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور دوست کسی ممبر کا سوال ہو تو پروگرام کے اختتام میں پوچھ سکتے ہیں. کسی بھی بھائی کا کسی دوست کا پیغام ہو تو بات کرنا چاہیں حضور سے اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. اچھا، ان سے پہلے یہ بھی پوچھ لے، جو میں نے کہا ہے یہ رات کی دعا بھی کرتے کہ نہیں کرتے؟ جی جی حضور، کہ یہ ہمارے سبھی. جی نہیں پوچھا نا ان سے جی کہ آپ ممبران یہ جی آپ رات کی یہ دعا آپ پڑھتے کو ہیں جی؟ ان میں سے اکثر آپ کو گانا گا کے بتائیں گے، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، جی حضور. کبھی کبھی. تو چلو ٹھیک ہے، لیکن کہنے سے مراد یہ ہے کہ کیا ان کی نماز میں پوچھیں ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھول جائے، واہ. نہ رہے بندہ نہ رہے بندہ نیاز، ہاں. یہ بھی بھول جائے میں کہاں پہ ہوں، یہ بھی بھول جائے میرے بچے بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی بھول جائے میری کوئی بڈی بھی ہے، یہ بھی بھول جائے میری کوئی زمینیں مال بھی ہے، سب کچھ بھول جائے. ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے، واہ. واہ. کیا کیا ہوا دل کے ساتھ مگر تیرا پیار نہیں. کبھی ایسا بھی ہوا ہے، ان سے پوچھے نا ذرا، تھوڑا تھوڑا ہم بھی ٹیسٹ لیتے ہیں. جی حضور. کبھی سبھی ایسا بھی ساتھ. ہوا ہے رات کی نماز میں کہ جی سب کوئی ساتھی بتانا چاہے جی تو پلیز بتائیے حضور کو. ہاں، کہ سب کچھ بھول گئے ہم، اور ایسی اڑان پرواز ہو جائے کہ خدا اور آپ کا بچپن ایک ہو جائے. آئے ہیں واہ. بچپن کے ہم ساتھی، دیکھا نہیں ہماری کتاب میں خدا اپنے بچپن کے دور میں مجھے لے گیا. ہاں جی، بے شک. بچپن کے ساتھی سدا رہیں گے ساتھ. بھائی سدا جو رہنے کے قابل ہے وہ تو خدا کی ذات ہے. خدا کہتا ہے جو میرا ہو گیا وہ بھی سدا رہے گا. ذرا پوچھے نا کبھی ایسے لمحات بھی آئے کہ نہیں آئے؟ جی برادر جیم خان بھائی، این خان صاحب، سبھی ممبران کچھ بتانا چاہیں اس بارے میں. ہاں، آپ اپنا عطا صاحب علیحدہ بتا دینا، تھوڑا جی سا ضرور. بھرم بھی رکھنا نا تھوڑا سا. جی 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 ضرور. ہاں جی، پہلے جب کہیں حضور میں حاضر ہوں جی، میں تو کھل کے بتاتا ہوں جی. نہیں جی ان سے ہاں تو پتہ لگ گئی نا بات. تو ایک تین چیزیں ہیں جو جنہیں کہتے ہیں علم یقین. یہ تو کتابوں کے ذریعے پتہ لگتا رہتا ہے. انہیں کتابیں پڑھتے ہیں اپنی تو پتہ لگتا ہے کہ دھواں نکلا ہوا ہے کہیں پہ. وہ دھواں کہیں انبیاء کے دل پہ نکلا ہوا تھا. جی پھر کہتے ہیں عین الیقین، کیونکہ دھواں اس کے نکلتا تھا دل سے، تو اسے تلاش تھی اس روشنی. ٹھیک ہے، عین الیقین، اس نے مشاہدہ کر لیا تھا نبی نے اپنے آپ کو فنا کر کے. حق الیقین، پھر وہ اس منزل پہ کسی کی 2 دفعہ ملاقات ہوئی، کسی کی 3 دفعہ ملاقات ہوئی خدا کی ذات سے. حق الیقین، تجربہ کیا خدا کی ذات سے. لیکن یہ تو علم یقین پہ ہی کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے تو سنی سنائی باتوں پہ یقین کیا ہوا ہے. وہی والی بات، وہ جو رات کی گہرائی میں چھپڑ کے اندر ایک کہتا تڑاکو میرا باپ سلطان تھا، تو سارے جی وہ جو کیا کہتے ہیں مینڈک، وہ کہتے ہیں تجھے کیا تجھے کیا تجھے کیا، ہوگا تیرا باپ سلطان، تجھے کیا، تو وہیں پہ اٹک گیا. کاش تو بھی مشاہدہ کرتا عین الیقین، کاش تجھے بھی وہ ملتا.
تو چلے کوئی سوال ہے تو کریں پلیز. جی حضور. ہندوستان سے انڈیا سے حضور ایک بہت بڑے فلم ایکٹر ہیں, جی ان کا سوال آیا جی آج. جی نام بتانے سے ممانعت ہے. کوئی بات نہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ دنیا کے 10 جو خوبصورت ترین شخص ہیں جی فلم انڈسٹری میں, وہ ان میں سے ایک ہے. اچھا صرف انڈیا کے نہیں, پوری دنیا میں جو 10 ہینڈسم مین ان میں سے ایک ہے. جی ان کا سوال یہ ہے کہ میں بچپن سے یہ سنا تھا کہ جب تم کامیاب ہو جاؤ گے ہوں تو تمہیں خوشی مل جائے گی. جی یو ول بی سو ہیپی وین یو گیٹ جی سکسیس ان یور لائف. جی اب میں اپنی خوشحالی کے سکسیس کے اس مقام پر پہنچ چکا ہوں. جی I got everything جی except happiness. تو ابھی میں نے ارد گرد دیکھا, خوشحالی کامیابی کے ساتھ مجھے نظر نہیں آئی. I wanna know, مجھے ابھی بھی سچائی کی تلاش ہے, سوری, مجھے ابھی بھی خوشی کی تلاش ہے کہ اصل خوشی کہاں ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. ہاں بڑا اچھا سوال ہے. جن خوشیوں کی انہیں تلاش تھی اس کی مثال یوں لیتے ہیں آپ. ایک شخص چابی گم کر بیٹھا ہے اپنے مکان کے اندر. کبھی وہ الماری میں سے کتابوں کو ہٹا کے دیکھتا ہے, اسے علم کہتے ہیں. کبھی وہ کسی اور جگہ پہ دیکھتا ہے, طاقت, کہ شاید چابی وہاں چھپی ہو. کبھی وہ بڑا مووی ایکٹر بن کے دیکھتا ہے کہ شاید وہ چابی وہاں ہو. تو ان چابی کی تلاش کے اندر ساری زندگی گزر جاتی ہے, لیکن وہ چابی جو خوشیوں کی تلاش ہے وہ اسے نہیں ملتی. تو یہ جہاں جہاں چابی کو تلاش کرتا ہے یہ ایک لاشعوری زندگی ہے. کیا ہے؟ لاشعوری زندگی. جی اور جہاں وہ چابی ملتی ہے خدا کی ذات کہتی ہے کہ اصل آپ اسے بھگوان کہہ لیں, ایشور کہہ لیں, جو چاہیں کہہ لیں, لیکن ہماری تعلیمات میں خدا کی ذات ملتی ہے اور ایسے سنگم پہ ملتی ہے کہ وہاں خوشیاں تو خیر بڑی, اصل خوشیاں بھی مل جاتی ہیں, نہ ختم ہونے والی محبت بھی مل جاتی ہے. اب اس دنیا میں کون ہے 4 طلاقیں دے دیتے ہیں یہ مووی ایکٹر, اور محبت کی تلاش میں خشک ہو جاتے ہیں. تو خدا کی ذات جو ہے علم سے آگے, مشہوری سے آگے, ہر چیز سے آگے, وہ کہہ رہی کہ اصل خوشیوں کا جو راز ہے چشمہ وہ میں ہوں. اب ابھی تک تو مضمون نے نہیں بتا سکے تفصیل, لیکن ہماری کتابوں سے بہت تفصیلات ملیں گی, کیونکہ اس نے مسیح الزمانہ اور خدا نے مجھے اپنا دل کہا کہ نمائندگی کے لیے کہ میرے دل کی نمائندگی کر. یہاں آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی تلاش کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے اور نہیں پاتا. اب سکون جو ہے جسے ہم کہتے ہیں پیس, نہ بڑے مووی ایکٹر کو ملتا ہے, نہ پریزیڈنٹ کو ملتا ہے. یونائٹڈ نیشن نے اپنی فائلیں کالی کر دی اور کھیلوں میں رکھ کے بھر دی, لیکن پیس قائم نہیں ہو سکا. اب خدا کی ذات کہتی ہے جب کوئی چیز دماغ کی سوئی میری سوچ پہ اڑتی ہے تو اصل پیس, سکون کی ابتدا وہاں ہوتی ہے کہ ہم کہیں سے کہیں اور تلاش کرتے رہے. تو یہ جو میں نے 6 چابیوں کا ابھی ذکر کیا تھا, ان کے اندر اصل سکون, اصل خوشیاں, قوم مکان کا فریڈم. جیسے خدا کی قوم مکان کا فریڈم کیا ہے؟ خدا نے مجھ سے کہا
میں نے تو ایک ایسی چابی رکھی ہے انسان کے اندر روح کی کہ یہ جہانوں میں پرواز کرے، یہ چیونٹیوں کی طرح کیوں چلتے ہیں؟ چلو مووی ایکٹر کی کوئی اچھی گاڑی ہوگی، گاڑی کا تو مجھے بھی شوق نہیں ہے، لیکن ممبروں نے سب سے مہنگی گاڑی لا کے کھڑی کی ہوئی ہے، اور آپ مجھے ابھی تک شوق نہیں ہے چلانے کا۔ میری ہر رات جہانوں سے آزادی پرواز کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، مجھے ان گاڑیوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو سچی خوشیاں ہیں، جو نہ ختم ہونے والی محبت ہے، جہاں دلوں کو سکون مل جاتا ہے، جہاں روح ہارمونی پا جاتی ہے، وہ اصل چشمہ جو ہے، اسے خالق کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، جو نام بھی دیں گے آپ کے ہوں گے، وہ خدا کا نام نہیں ہوگا۔ ایشور کہیں گے تو آپ نے دیا نام، اللہ کہیں گے تو آپ نے دیا نام، جنت کا باپ تو آپ نے دیا ہے، لیکن وہ ناموں کی قید سے آزاد ہے۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ مہربانی کر کے اپنا تھوڑا سا وقت نکال لیں اور یہ لیکچر ابتدا سے لے کے آخر تک سن لیں، یہی پتہ لگ جائے گا کہ سچی خوشیاں کہاں پر ہیں۔ ٹھیک ہے، بس یہ لیکچر سن لیں ان سے، کہ اگر وہ بعد میں آئے تو یہ لیکچر سن لیں، جی ورنہ میری کتنی کتابیں ہیں، جس کتاب میں بھی غوطہ ماریں گے وہاں ایسی سچی خوشیاں ملیں گی کہ آپ ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ بے شک۔ تو ان کو بتائیں کہ آخر میں آگے آئنسٹائن جیسا شخص جو ہے سچی خوشیوں کے لیے سجدہ کر بیٹھا، اور جب خدا سے اس نے پوچھا، میں آج اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں، عیسیٰ کو بیچ میں بٹھائیں گے خدا آپ سے بات نہیں کرے گا، جی کرسچن کو بیچ میں بٹھائیں گے خدا آپ سے بات نہیں کرے گا۔ پیار کریں آپ ان سے، عزت تکریم دیں، لیکن پوچھنا جو ہے وہ خدا سے پوچھنا ہے، ایشور سے، کسی کو بیچ میں نہیں لانا، ٹھیک ہے؟ خدا کی ذات کہتی ہے اگر دل کی گہرائیوں سے جو سوال بھی کریں گے خدا براہ راست آ کے آپ کو بتا دے گا، یہ خدا نے کہا ہے۔ باقی جو تفصیل ہے وہ ہماری کتابوں میں پڑھتے جائیں۔ تو میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں، خدا جانتا ہے کہ میرے ہاتھوں سے کروڑوں ڈالر خرچ ہو کے نکل گئے، اور مجھے کوئی خوشی نہیں ملی، لیکن جب میں جنگل کے اندر جا کر خدا کے حضور سجدہ کرتا ہوں اور وہ دور آتا ہے تو خوشی کیا چیز ہے، آئے ہائے کیا پیار کیا چیز ہے، آزادی کیا چیز ہے، وہاں ایک ایسا سنگم مل جاتا ہے کہ پکار اٹھتی ہے روح، اب مجھے اس دیار میں مت ہے جس دیار میں میں اپنی عمر ضائع کر بیٹھا، اس چابی کو تلاش کرتے کرتے۔ تو اس کا یہ جواب ہے۔ تو آپ نے ساری زندگی کہیں اور لگا دی، تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دے دیں، اور ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ امریکہ میں کہتے ہیں چیک اٹ آؤٹ، ادھر بھی چیک اٹ آؤٹ کر لیں، یہاں ہزاروں کو خدا ملے، جی اور 60 تو نبی ہیں جو خدا کے حضور جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کہیں نا کہ سچی خوشی اب بھی نہیں ملی، تو آپ تلوار لے لینا، جہاں بھی آپ ہوں گے میں خود ہی پہنچ جاؤں گا، کیونکہ پھر میں نے یہ سب کچھ یہ کیا کہا۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے۔ محبت کو جو نہ سمجھے وہ ظالم پیار کے ہے جی، گلا کس کا کٹا یہ تلوار کیا جانے۔ یہ پرانی جو ہے نا نغمے، اس کے اندر جو کلام کرنے والے تھے، لکھنے والے تھے، گانے والے تھے، وہ ایک سپرفیشل لوگ تھے، ان میں روحانیت تھی۔ اب تو ایک گانا ابھی گا لے تو 4 گھنٹے بعد وہ اس کا پتہ ہی نہیں لگتا یار، ایسے ہی
पुराने गाने 100 साल जो है वो जिंदा रहे। तो रूहानियत जो है ये चाबी है। और अब तो खुदा ने इतनी तालीमात उतार दी है, उनसे कहे हमारे पास आ जाए, ये कर ले जो हम आपको बताते हैं खुदा को। उसके बाद सच्ची खुशियां कहाँ, आप कहेंगे कि सच्ची खुशियों से भी मैं आगे निकल गया। बेशक। फिर आप कहेंगे मोहब्बत क्या, मैं तो मोहब्बत से भी आगे निकल गया। बड़ी बात वाह है वाह, कि मोहब्बत से भी आगे मैं निकल गया। हाय 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 हाय, खुदा की जात है क्या, जहां खुदा ने मोहब्बत को पैदा किया है, तो खुदा तो हाय मोहब्बत से हाय, बहुत बड़ा है। तो जहां मोहब्बत बेशक खुद जहानों में बेकरार हो जाए, दीवाना हो हाय जाए, हाय, अपनी हिस्से खो बैठे, वहां से तो खुदा की इब्तिदा होती है। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, वाह वाह, तो लो जी, अब आपको जवाब मिल गया। तो उम्र आपने कहीं से कहीं लगा दी। तो मैं कहूंगा आप गलत घोड़े पे बैठ गए थे, गलत ट्रेन पे बैठ गए थे। फिर वो जो गलत सफर है उसको भी करना पड़ता है वापस। लेकिन जी चलो, जी। गलत घोड़े पे बैठ गए थे, लेकिन यहाँ आपने सवाल किया है, तो जवाब देने वाला कोई आम इंसान नहीं है। जवाब बेशक। देने वाला मसीह ज़माना और खुदा का दिल है। हाँ, ये मेरा दावा नहीं है, लेकिन खुदा ने कहा है कि ए मसीह ज़माना, ए खुदा के दिल, तुझसे जमीन अंबियाओं से भर जाएगी जिनका ताल्लुक हाय हाय, जिंदा मोहब्बत में खुदा के साथ। तो आप इधर भी थोड़ा सा वाह, ट्राई कर लें। क्या बात है, वाह वाह बाकी मैं वाह, आपकी यूनिफॉर्म नहीं उतारूंगा। हिंदू हैं तो हिंदू यूनिफॉर्म में आ जाए, मुसलमान हैं तो मुसलमान यूनिफॉर्म में आ जाए। मुझे आपकी यूनिफॉर्म उतारने से क्या मिलेगा। हाँ, मैं बेशक आपको वहां ना बेशक, ले जाऊं, आप खुद ही यूनिफॉर्म उतार के रख दें। वाह। हाय 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 हाय, वाह, है जी। मतलब कि क्या मिसाल दूं मैं। ये मुख्तलिफ खिड़कियां हैं और हर मतलब बुलाता है, कहता है, आओ मेरी खिड़की से आसमान को देखो। और जितनी खिड़की बड़ी या छोटी होती है, कहते हैं बस आसमान का फ्रेम इतना ही है, इतना ही सा आसमान है। जी जी। कोई वक्त गुजरता है, कोई सूफी निकल जाता है मजहब से, वो शीशे से आगे निकल के फजा में पहुंचता है, बादलों में। तो पहली हकीकत ये पता लगती है कि आसमान का तो कोई फ्रेम ही नहीं है। बेशक। हाय हाय, अब क्या वो बात है, परिंदा वापस भी आ जाए, मजहब कहते रहे भाई हमारी खिड़की से इतना ही आसमान है, वो कभी भी नहीं मानेंगे। तो आओ मैं आपको उस आसमानों से पार ना ले चलूं, कि फिर चाहे कितना ही जोर लगा दे ये सब, ये आपको फिर उस पिंजरे में बंद नहीं कर। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह, तो एक चाबी है जिसकी आपने, मुख्तलिफ चाबियां आपने कोशिश की। कईयों ने कहा कि मैं वजीर आजम बन जाऊंगा तो खुशी मिल जाएगी। वो खुशी क्या मिली, वो खुद जेल में ही चला गया। जी। हसीन मोहब्बत औरत मिल जाएगी, वो क्या मिली औरत, वो खुद ही तलाक दे गई। मशहूर हो जाऊंगा, दुनिया में टॉप पे होऊंगा, ये सब कुछ ये जमाना करके गुजर गया। ये आपने नहीं किया, ये बहुतों ने किया। और बल्कि आप अलेक्जेंडर ग्रो से तो बड़े नहीं हो सकते, उसने तो दुनिया पता कर ली थी, जी। पूरे बड़े आजमों को। जब सब कुछ पता करके जा रहा था तो यूनान की तरफ, तो फौज भी इतनी थी लाखों के हिसाब से। तो अलेक्जेंडर का फरिश्ते बताते हैं मुझे, वो जरा बैतुल खला के लिए थोड़ा सा दूर हुआ सहरा में। तो उसने देखा कि मुल्कुल मौत खड़ा फरिश्ता, उसको देख के उसका वैसे ही पेशाब निकल गया। उसने कहा तू नहीं जानता मैं शहनशाह हूं, और तू यहाँ कैसे। उसने कहा
तू शहंशाह होगा यहाँ का, जमीन का। तो अब तू अपनी फौज को बुला ले। और वो कब्रस के नजदीक पहुंच गया था, जो यूनान में दाखिल होती है, तुर्की और यूनान के। उसने कहा मैं तुझे तेरे घर नहीं पहुंचने दूंगा, तेरे महलों में, मैं तुझे यहां मारूं। कहा मैं अपनी सारी दौलत शोहरत, कांपने लगा अलेक्जेंडर द ग्रेट। फरिश्ते गए थे। उसने कहा नहीं। तो फिर उसने क्या किया, उसने कहा यहाँ तो फिर मैं तो अपने महलों में भी नहीं जा सकता। तो उसने कहा जब मैं मरूं तो मेरे हाथ कफन से निकाल के बाहर कर देना, कि अलेक्जेंडर कुछ भी नहीं लेके गया अपने साथ। ना वाह, खुशियां लेके गया, क्या ना प्यार लेके गया, ना सुकून लेकर गया, ना मोहब्बत लेके गया। आया भी खाली तो और गया भी खाली। वाह बेशक। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। ये तो अलेक्जेंडर ग्रोथ था। आप तो खैर मूवी एक्टर है, तो कहाँ वो कहाँ। तो आप देख लें, आपने खुशियों का पूछा है तो खुशियों की राज और चाबी आपको दे रहा हूं। अगर वहां उधर सारी जिंदगी लगा दी आपने, और ये चलती हुई बहार है, ये कुछ साल इधर भी दे दें खुदा को, और मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, मुशाहिदा करवाऊंगा, सफर करवाऊंगा, ताकि इन चंद सालों में वो कुछ कर जाए जो सारी जिंदगी नहीं। वाह, अच्छा, अगला सवाल। बहुत शुक्रिया। जी जनाब सईद मुल्क साहब, खुदा की सलामती जी, आप हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाहेंगे हुजूर को तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी सही साहब, खुदा की सलामती, आपका माइक ऑफ है, अगर आप बात कर सकते हैं, आसानी है आपके लिए तो अपना माइक ऑन कर लें आप। उनको वो दे देना जी, खान पलाक। वो सारी किताबें इंग्लिश में भी हैं, जी और हुजूर। सुन भी सकते हैं, और जी अपनी जी जुबान मैं उनको में। जी हुजूर। जी बहुत शुक्रिया हुजूर। किसी और दोस्त का, किसी और भाई का सवाल हो तो हुजूर से पूछ सकते हैं। शायद सैयद साहब का अभी वो माइक ऑन नहीं कर सकते मसरूफियत में, लेकिन वो हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं। जी ए आर खान साहब, खुदा की सलामती, कैसे हैं आप? हुजूर से कोई बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। या आजम साहब, अगर आप कुछ पूछना चाहें, क्योंकि सभी मेंबरान के लिए ये सभी के लिए मैं पूछ रहा हूँ, कोई भी भाई बात करना चाहता है, कोई सवाल अपना करना चाहता है तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी हुजूर, सवालात तो नहीं हमारे पास इस ये वक्त मौजूद। जरा वो सवाल भी पढ़ते रहे, लोगों के आ रहे हैं, वो कहते हैं हमारा केस आपने गलत समझा है। जी मैं हुजूर देखता हूँ, पढ़ता हूँ भी। जी सॉरी अतर भाई, मैं असल में अब आप मैं बाथरूम में था तो मुझे लग रहा है शायद आपने बुलाया हो, तो मैं सुन रहा था। जी जी शुक्रिया। सही साहब, अगर आपको बात पूछना चाहें, दूर से बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं उतनी जी देर में ये सवालात ये पढ़ तो लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जी बस यही कहना था हजूर, जबरदस्त सेमिनार, बहुत मजा आया, सुन रहा था मैं। बहुत अच्छा हुआ, सारा मुबारक हो आपको भी, और उन सब मेंबरों को जिन्होंने उसमें शमूलियत की और गए और वक्त निकाला, और बहुत ज़बरदस्त सारा कुछ। बाकी ये कि वीडियोस जो हैं वो मुख्तलिफ चैनलों पे, बड़े बड़े जितने भी चैनल हैं, मतलब पॉलिटिकल हैं, ये वो, जो जिसको लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं, उसके ऊपर लगातार हम लगाते जा रहे हैं। जी और कल भी तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 25-30 बड़े बड़े चैनल जो हैं उन पे लगाई हैं। हम्म, तो अब वो सेमिनार और जो हमारी जो होती दूसरी इंग्लिश मीटिंग, वो भी मैं अब शुरू करूंगा जी जी उनको लगाना। मैं ज़्यादातर जो इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया या इधर बांग्लादेश वगैरह के जो जी बहुत ही मारूफ चैनल हैं, जैसे आजकल तो बहुत अच्छा मौका है, बल्कि मेंबर्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं
اور ان کے جو صحافیوں کے چینل ہیں ان کے اوپر میں حیران ہوتا ہوں. بھائی 10 منٹ لگتے ہیں تو 20-25 ہزار لوگ دیکھ چکے ہوتے ہیں. تو ان کے اندر بھی کامنٹس میں بڑی اچھی جگہ ہے, وہاں پہ بھی ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے بالکل سب کو. وہ اسی طرح پیغام جو ہے پھر آسان طریقہ ہے اور بہت ہی آسان طریقہ ہے. اس طرح سے پیغام نکلتا ہے, پھر لوگ کامنٹ بھی پڑھتے ہیں, کئیوں کے جواب بھی دیتے ہیں. جی تو اس طرح کر کے یہ کام جو ہے یہ آگے بڑھے گا, جی. اور خدا کا کام ہے, بڑھنا ہی بڑھنا ہے, اس میں کیا شک ہے. میں یہ ایک سوال تو ہے کچھ اور بھی, تو جی وہ ایک سوال ہے کہ میرا طرف غلط کروا دیا. میں تو وہ ہوں جو کسی مذہب, رنگ و نسل کو دیکھے بغیر لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں. میں جب تک ان میں رہتا ہوں ان کی خدمت کرتا ہوں, تمام مخلوقات کے لیے کام کرتا ہوں اور کسی سے اجر نہیں مانگتا ہوں. اس کا مطلب یہ ایک لیکچر چاہیے کہ ایک خدا کا حق ہے, ایک انسان کا حق ہے. جی حضور, بے شک, بالکل, بہت یہ آئیڈیا ہے بہت زبردست. جی تو ہم اس چیز میں فرق نہیں کر سکے. ہم یہ سمجھے کہ حقوق العباد اور جو انسانوں کے لین دین ہے یہ کافی ہے, یہاں بھی غلطی کر گئے. اور ایک حق خدا کا ہے کہ وہ دے دیا تو وہ بھی کافی ہے, وہ بھی کافی نہیں ہے. کیونکہ پرندہ جو ہے 2 پروں سے پرواز کرتا ہے. تو اگر آپ کہیں گے تو یہ لیکچر اگلی دفعہ رکھ لیں گے کہ خدا کا, جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو, جو انسانیت کا ہے وہ انسانیت کو دو. اس کے بعد جو تھرڈ چیز نکلتی ہے وہ کیا نکلتی ہے, وہ ایک سنگم ہے. تو بڑی اس کی تفصیل چاہیے, تو اس وقت تو میں نہیں دے سکتا, لیکن مختصر میں جواب دے دیا. ایک اور سوال ہے کہ میں رب العالمین ایشور ہوں. تو بھائی ہم نے کون سا انکار کر دیا؟ اگر آپ رب العالمین ایشور کو کہتے ہیں تو بھائی 100 سلام, اور اگر آپ کچھ اور کہتے ہیں تو 100 سلام. اس میں تو بحث کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس لیکچر میں نے کہا کہ یہ جو جتنے بھی نام ہیں یہ نبیوں نے دیے ہیں, خدا نے تو اپنا کوئی نام نہیں دیا ابھی. جی بے شک. اگر آپ یہ کہہ دیں, محمد صاحب کی بات لے لیتے ہیں کہ جی اللہ جو ہے یہ انٹروڈیوس ہوا ہے محمد صاحب سے, تو یہ بھی غلط ہے. ان کے باپ کا نام عبداللہ تھا, ان کے دادا کا نام عبد بن مطلب تھا, تو یہ تو پہلے ہی اللہ کے نام سے شروع ہوئے ہیں. تو ناموں سے کچھ نہیں ہوتا, یہ کام کرنے سے ہوگا. تو ایک ظاہری اعمال ہے, ان کی پرواز کہاں تک ہے وہ آپ کو سمجھا دیں گے, اور ایک روحانیت کی پرواز وہ سمجھا دیں گے تاکہ آپ نتائج کو دیکھ کر کہ کون سا علم کہاں تک پہنچاتا ہے. اور آج کا یہ لیکچر سننے, ان سے بھی گزارش ہے, جی تو ان کو بڑی روشنی مل جائے گی اس لیکچر سے کہ جی دنیائی جو ہم سروس دیتے ہیں وہ کیا ہے, اور وہ جو روحانیت ہے اس سروس میں کیا ملتا ہے. دونوں ہی اچھی ہیں, لیکن محاورہ روحانیت ہے. جی. ان کے حضور 2 مزید اور سوالات ہیں, اگر آپ چاہیں گے تو ان پہ ابھی تھوڑی تھوڑی روشنی عطا کر دیں, اور چاہیں تو اگلے پروگرام میں مفصل ان پہ بیان دے دیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ نبیوں کا تو کام ہوتا ہے دکھی مخلوق کو ظلم سے نکالنا. آپ کیسے نبی ہیں کہ خود تو عیش کر رہے ہیں اور لوگ تڑپ رہے ہیں؟ یہ آپ کا بالکل غلط خیال ہے. نبی ظلم کو بعد میں دور کرتے ہیں, پہلے ظلم کی جو جڑ ہے اس کو ختم کرتے ہیں, اس کی نشاندہی کرتے ہیں. جیسے محمد عربی کہتے ہیں, اگر تو ظالم, اس بات پہ بھی آئے تو کہ اگر تیرے میں طاقت ہے تو اس ظلم کو ہاتھ سے روک دے, نہیں تو زبان سے, اتنا بھی نہیں تو دل سے تو برا جانے. تو بھئی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں ایسے مار رہا ہوں؟
میری تو ساری 50 سال کی زندگی جو ہے وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزری، بے شک اور میرا تو آج بھی اپنا مکان نہیں ہے، یہ جو ممبر ہیں ان کے مکانوں پہ رہتا ہوں، واہ، اپنی گاڑیاں بھی نہیں ہے، تو تم نے کیسے سوچ لیا؟ ہاں عیاشیاں تو میں جب مارتا جب میری بیوی کئی لاکھ ڈالر ہر مہینے کما رہی تھی وکالت میں، 4 وکیل اس کے نیچے کام کرتے تھے، اپنی وکالت تھی، تو 3-4 لاکھ ڈالر جو آئے مہینے کے، تو آپ سوچ لیں پاکستان میں تو کوئی مووی ایکٹر بھی نہیں سوچ سکتا۔ جی تو بیوی نے آ کے پوچھا بھائی میرے سے ایک کام ہے، یا خدا کا کام کرا لے یا یہ پیسہ جمع کر دے۔ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ذرا 2-3 دن سوچنے کے لیے دے دے، میں نے کہا باڑ میں گئی دنیا۔ اس نے کہا پھر یہ سب گیا، میں نے کہا سب گیا۔ تو اس دن سے سب کچھ، میں تو خود ہی اپنے کام خراب کر بیٹھا، تو مجھے کس عیش کی بات کہتے ہیں جی؟ بے شک بے شک میں تو یہ کپڑے بھی بیچارے وہ اب سید صاحب نے کہہ کے میں تو نہیں مانگتا تھا، آپ نے میرے کپڑے بھی دیکھے ہوں گے، وہ جانگیا سا پہن کے وہ ادھر کر کے، تو پھر میں نے شرما جاتا ہے آدمی، میں نے کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں، تو پھر بیچارے بیوی اور ممبروں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں، جو چاہیں خریدیں، یہ کوئی بات ہوئی؟ تو میں نے کہا بھائی میں تو شاپنگ سینٹر نہیں جاتا۔ تو کہا پھر کہاں سے خریدیں؟ میں نے کہا یہ جو لوگ اپنا استعمال کر کے اے بی پہ دیتے ہیں، بس ان میں سے سستا کو 5-10-20 ڈالر میں خرید کے مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہماری توہین ہے۔ میں نے کہا بھائی کوئی توہین نہیں ہے، وہ مکان کیسا ہے جس میں سدا رہنا ہی نہ ہو، وہ مکان جی جس میں سدا ہی نہیں رہنا ہو۔ تو میں نے جی کہا میں تو ایک خانہ بدوش آدمی ہوں، تو میں تو ساری زندگی صبر ہی کرتا رہا ہوں، آج بھی صبر کرتا ہوں۔ تو پتہ نہیں یہ کہاں سے آپ نے کانسیپٹ نکال لیا خیال کہ میں تو عیاشیاں مار رہا ہوں۔ حضور عید میں کا کچھ، اگر جی جی مجھے صحیح کچھ اجازت دیں تو میں کچھ ایڈ کر دوں ہاں یہ۔ پلیز، آپ اگر اچھی بات مجھ سے زیادہ آپ کریں، حضور نہیں چپلے نہیں پہن کے، چپلے جی پہن لوگوں کو شرم آ گئی، ممبروں کو، وہ کہنے لگا یہ کیا چپل سی پہنی ہوئی ہے، وہ 20 بوٹ خریدے۔ میں نے کہا بھائی میں نے 20 بوٹ ممبروں کو دے دیے۔ آپ بتائیں جی سید صاحب، آپ تو گواہ ہیں۔ حضور یہ جو جس شخص نے بھی فون کیا ہے، سوال کیا ہے، جی خدا تعالیٰ اس کو کوئی عقل دے اور سمجھ دے کہ اپنی طرف سے ہی مفروضے بنا کے جی اور اپنی طرف سے بنا کے تو سمجھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے جو ہے جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ویسے ہی ہے آگے۔ ہاں جی 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 مطلب ہے کہ میں بتانا یہاں چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں تو خود حضور کو مل چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں ساری صورتحال، تو میں تو یہاں میں ٹیسٹیمنی دینا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ میں نے حضور جیسا سادہ شخص نہیں دیکھنا۔ میں حیران ہوتا تھا واقعی، چپل بھی اور وہ سارا، میں حیران ہوتا تھا کہ دیکھیں، بلکہ میں واقعی میں بھی بعض دفعہ کہتا تھا کہ پتہ نہیں اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی برا اثر، یعنی کہ وہ سمجھ لیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ لباس یہ وہ ہوتا ہے ذرا لوگوں کو، جی چلو خدا کی خاطر ہم چلو لباس بھی ذرا اپ ڈیٹ کر لیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ جو لوگ سوال اس طرح کا کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں، میں میرے سخت الفاظ نہیں میں بولنا چاہتا، لیکن سارے سننے والے جو بعد میں پروگرام سنیں گے وہ سن لیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سمپل ترین، انتہا سے زیادہ سمپل حضور کی طبیعت ہے اور لباس ہے اور آنے جانے کا مطلب کچھ نہیں ہے، ایسا نہ سوچیں، خدا کی خاطر اپنے آپ کو غلطی میں نہ ڈالیں جس سے آپ گمراہ ہو جائیں۔ تو بس یہی میں ان سے درخواست کرتا ہوں، یہ سوال کرنے والے سے سنیں گے بعد میں کہ مہربانی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔
جی شکریہ جی बहुत صحیح صاحب بہت شکریہ حضور ان کے دو اور سوالات ہیں وہ ہم میں اگلے بھی پروگرام میں ایڈ میں کرتے بھی ہیں شکریہ کر لوں مدی سست اور گواہ چست تو بڑی مہربانی سید جی حضور شکریہ آپ نے تو دیکھا ہوا سارا کچھ حضور جو دیکھا ہو انسان کو پھر کوئی اس کی گواہی بھی تو دینی چاہیے نا. ٹھیک بے شک بے شک ہے بہت شکریہ صحیح صاحب جی حضور آپ چاہیں تو ہم پروگرام کو جاری رکھ سکتے ہیں ہمارے سوالات تو مکمل ہو گئے ہیں ان محترم کا یوٹیوب پر ان کا نام ہے مہدی آف اسلام یہ ان کا یوٹیوب کا نام ہے تو ان کے مزید جو سوالات آئیں گے میں وہ لکھتا جاؤں گا اور اگلے سیشن میں آپ ان کے جواب ایک ہی پروگرام میں دے دیجیے گا. عطا صاحب آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو اب یہ ہم نے شروع کیا ہے یہ کیا کہتے ہیں اسٹریم لائیو اسٹریم جی ہاں جی آپ اسی کو استعمال کریں اور سب کو دعوت دیں جی حضور ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے جی آپ کے پاس لنک وغیرہ سب کچھ ہے سب کچھ ہے جی چلو ٹھیک ہے پھر تو جی اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر اتوار کو ملاقات ہوگی جی حضور بے شک چلو ٹھیک ہے اور اگلے ہفتے کے بعد پھر لیکچر سیمینار پھر میں جا رہا ہوں جی جی تو ابھی بہت شکریہ حضور بہت دو ہفتے شکریہ. ہم یہیں پہ ہوں گے اگلی تھرسڈے کو بھی میں یہیں پہ اچھا جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بالکل ٹھیک تو اگر کوئی سوال نہیں رہا تو پھر مجھے اجازت دے دیں جی حضور ہمارے آج کے سوالات تو مکمل ہوئے جی آپ کی تشریف آوری کا اور اس روحانی رہنمائی کا بہت شکریہ سبھی ممبران کے ہم تہ دل سے شکر گزار جی تو پھر میں جا سکتا ہوں جی حضور بہت شکریہ جی آج کا پروگرام مکمل ہوگا جی اچھا چلو بہت اب شکریہ سب پہ خدا کی سلامتی ہاں خدا جی آپ حافظ سب پر جو بھی آئے السلام سب پر سلامتی خدا حافظ خدا حافظ سبھی ممبران خدا حافظ جی بہت شکریہ خدا حافظ. جی سعید صاحب میں آپ کو میسج کروں گا ہمارے جی جی دوسرے جی ان کے میں آپ کو آڈیو بھیجتا ہوں خدا حافظ جی ٹھیک ہے خدا حافظ.